السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے لاسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں آخری قسط کا آغاز۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے۔ ایئرپورٹ پہ مختلف اطلاعات کی آوازیں سپیکرز پہ گونج رہی تھیں۔ رش کافی تھا، آوازیں، شور۔ ایسے میں وی آئی پی لاؤنج میں ایک صوفے پہ نوشرواں بیٹھا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، سارے مجمع میں بھی اکیلا۔ قریب آتے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو سامنے دیکھا، سعدی یوسف وہاں سے چلا آ رہا تھا، سفید شرٹ کے آستین کوہنیوں تک چڑھائے۔ وہ سنجیدہ چہرے اور چپتی ہوئی نظروں کے ساتھ اس کے عین سامنے آ رکا۔ شیرو بھی اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ پبلک پلیس پہ بلایا تم نے نوشرواں، لیکن میں اس دفعہ گھر والوں کو بتا کر آیا ہوں، ورنہ سیکیورٹی سسٹم۔ نظر گھما کر سی سی ٹی وی کیمروں کو دیکھا۔ اور سیکیورٹی اہلکاروں کا بھروسہ نہیں ہے مجھے۔ پھر اپنی گھڑی دیکھی۔ میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں، جو بھی کہنا بغیر تمہید کے کہو۔ نوشرواں چند لمحے تذبذب سے اسے دیکھے گیا۔ سلک کی گرے شرٹ اور سیاہ کوٹ پہنے، وہ بال چھوٹے کٹوا کر پہلے سے بہت مختلف نظر آ رہا تھا۔ سونیا ابھی تک نہیں ملی، مجھے اس کا بہت افسوس ہے، ہم بھی تلاش کر رہے ہیں، اپنے طور پہ جتنا ہو سکا کریں گے۔ اور کچھ؟ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ سعدی، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ ایک دم جذباتی سا ہو کر بولا۔ کیا تم مجھے اس بوجھ سے آزاد نہیں کر سکتے؟ میں جیل گیا، میں عدالتوں کے چکر لگاتا رہا، ہمارا خاندان ٹوٹ گیا، اپنے سوشل سرکل میں مذاق بن کے رہ گیا۔ کیا تم میری سزا ختم نہیں کر سکتے؟ اس کی آواز آخر میں گلوگیر ہو گئی تھی۔ سعدی نے گہری سانس لی، صوفے پہ بیٹھا اور اسے اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ وہ کسی معمول کی طرح سامنے بیٹھ گیا، دم سادے۔ اب سعدی نے آگے جھکے ہاتھ باہم پھنسائے، غور سے اسے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ میں تمہارا کون تھا نوشرواں؟ نوشرواں سے کچھ بولا نہیں گیا۔ میں تمہارا دوست تھا جس نے تمہاری جان بچائی تھی، جو یونیورسٹی میں تمہاری ہر طرح سے اخلاقی طور پہ مدد کیا کرتا تھا، مگر تم نے پہلے مجھ سے لڑائی کی، پھر مجھ سے حسد شروع کیا۔ کیا تھا اگر تم اس بات کو اپریشیٹ کر لیتے کہ ایک مڈل کلاس کا لڑکا اتنا پر اعتماد ہے، مگر تم جلنے لگے۔ تم نے ہر موقع پہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ لوگ کہتے ہیں پہلا قتل عورت پہ ہوا تھا، غلط کہتے ہیں، پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ قابیل نے تب نہیں مارا حابیل کو جب یہ فیصلہ ہوا کہ حابیل اس لڑکی سے شادی کرے گا جس سے قابیل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تب مارا اسے جب اللہ نے حابیل کے حق میں فیصلہ دیا۔ پہلے اس کا حابیل سے مقابلہ تھا، اب وہ حابیل سے جیلس ہوا تھا۔ تم نے جب مجھے مارنا چاہا تو میں نے وہی کہا جو حابیل نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن تم نے مجھے گولیاں ماری، مجھے بوٹ مارے، کیا میں وہ بھول سکتا ہوں؟ شیرو کا چہرہ جھک گیا، کان گلابی پڑ رہے تھے۔ جب میں قید سے رہا ہو کر آیا تو روز سوچتا تھا، کیا میں وہ بھول سکتا ہوں، تو میں معاف کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ نوشرواں نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا، تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بے رحم اور انتقام میں اندھا ہو گیا تھا کہ ہر قیمت پہ تمہاری پھانسی چاہتا تھا؟ نہیں نوشرواں، حالانکہ قصاص میرا حق تھا، مگر میں چاہتا تھا تم اپنی اصلاح کرو۔ تم نے زمر کو بھی بچایا، تم اپنی معافی، اپنی نجات کہاں کہاں نہیں ڈھونڈتے رہے، مگر تم میرے پاس نہیں آئے۔ تم آتے بھی تو میں تمہیں معاف نہ کرتا، کیونکہ میں چاہتا تھا تم دنیا کے سامنے مانو، عدالت میں اعتراف کرو، یہ عدالت اس بات کو مانے کہ میں سچ کہہ رہا تھا۔ اگر تم اصلاح چاہتے ہوتے تو مان لیتے، یا اپنے بھائی کو روکتے کہ مجھ پہ اور میرے خاندان پہ کیچڑ نہ اچھالتا رہے، مگر تم خاموش رہے۔ تم برادرانی یوسف کی طرح سمجھتے ہو کہ اس گناہ کے بعد ہم نیکوکار ہو جائیں گے والا طریقہ درست ہے؟ نہیں نوشرواں، اصلاح کے سفر کی بنیاد جھوٹ پہ نہیں رکھی جاتی، سچ پہ رکھی جاتی ہے۔ عدالت میں جھوٹ کو بڑے جھوٹ سے بے شک ہرایا جائے، مگر زندگی میں جھوٹ کو سچ سے ہی ہرانا چاہیے۔ میں اعتراف کرتا تو مجھے پھانسی ہو جاتی۔ وہ دبا دبا سا چیخا تھا، آنکھیں پھر سے گلابی پڑنے لگیں۔ میں نے کہا نا، میں فیصلہ کر چکا تھا، اگر تم اعتراف کرو یا اگر عدالت تمہیں مجرم مان لے
تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، مگر تم اصلاح والی زندگی نہیں چاہتے تھے، تم صرف زندگی چاہتے تھے۔ تم ایک دفعہ اعتراف کر کے تو دیکھتے، میں خود سارے الزام واپس لے لیتا۔ ایک دفعہ پھر تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی۔ میں صرف اس ملک میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہاں، طاقتور بھی قانون کے ہتھوڑے تلے آ سکتا ہے، مگر تم بزدل نکلے۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں وہ 3 گولیاں بھی بھول سکتا ہوں، مگر تم نے ایک زخمی پڑے دوست کو بوٹ سے ٹھوکریں ماری تھیں، میں وہ نہیں بھول سکتا۔ پھر رک کر بولا، حابیل کو مارنے کے بعد قابیل کو پھانسی نہیں دی گئی تھی۔ مقدس کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ خدا تعالیٰ نے ایک مہر لگا دی تھی اور بنی نوعی انسان پہ اس کا قتل حرام کر دیا تھا۔ وہ ساری عمر اس نشان کو لیے بھٹکتا رہا، مگر لوگ اس کو اس نشان کے سبب پہچان لیتے اور اس کو قتل نہ کرتے۔ وہ سینکڑوں سال زندگی کی قید میں رہا۔ ہر قابیل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی قابیل کی طرح بھٹکتے رہو، کیونکہ ہاشم پھر بھی اپنے پیاروں سے مخلص تو ہے۔ ان کو مار سکتا ہے، ان کو جلا سکتا ہے، قید کر سکتا ہے، مگر ان کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تم نے تو ہاشم کو بھی صرف استعمال کیا۔ ہر قابیل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا شیرو۔ وہ رکا اور تصحیح کی، مگر تمہارا نام نوشرواں ہے۔ سعدی یوسف نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی اور مڑ گیا۔ نوشرواں بھیگی آنکھوں سے اس کو دور جاتے دیکھتا رہا۔ اپنے ماتھے پہ لگی دہکتی مہر کو وہ ابھی سے محسوس کرنے لگا تھا۔ ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے۔ اور اسی وقت قصرے کاردار میں بنے جواہرات کے پرتعش کمرے میں کوئی اور بھی حساب کتاب لینے بیٹھا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے بیٹھی، چوغے کی صورت ہوٹ سر پہ گرائے، درشتی سے پیچھے کرسی پہ بیٹھے ہارون سے کہہ رہی تھی، کیوں آ جاتے ہو ہر روز مجھے کچوکے لگانے؟ تمہاری ملازمہ مجھے آنے دیتی ہے، میں کیا کروں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے 3 پیس میں ملبوس تھا۔ اس بات پہ مسکرا کے شانے اچکاتے بولا تھا، اور پھر مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کر ابھی کو یاد کرنا۔ ویسے کہ اب احساس ہوا ہاشم کو کہ کسی کی بیٹی کو چھیننا کیسا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ تلخی سے ہنسی، جیسے تمہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ ہرگز نہیں، کسی کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی جتنی مجھے اپنے بیٹوں سے ہے۔ ہر کسی کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے جواہرات، مجھے بھی تھی۔ وہ درشتی سے بات کاٹ کر بولے تھے، مگر میں ہاشم کی طرح دیوانہ وار ایک ایک کا گریبان نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں تم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں خود کو مزید طاقتور بنانا چاہتا تھا تاکہ کبھی تو تم سے انتقام لے سکوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا ابھی کے ساتھ، ہاشم نے کیا جو بھی کیا۔ تم نے اور بہت کچھ کیا ہے۔ پہلے میری بیوی پہ الزام لگایا، اس کا اسکینڈل بنوایا، میں نے اسے قید میں ڈال دیا تو تم اس کو نکال کر لے گئیں۔ تم نے میری بیوی کو مروایا، اس کے زیور ہتھیار لیے، وہ اینٹیک نادر جیولری، اس کی وجہ سے میری بیٹی تباہ ہو گئی۔ وہ کہہ رہے تھے اور ایک ایک لفظ میں درد سا بسا تھا۔ میں اسے کبھی وقت نہیں دے سکا، وہ موت سے آبسیسڈ ہوتی گئی۔ میں نے اس کی حفاظت کرنی چاہی، اس کو باڈی گارڈ خرید کر دینا چاہا، مگر کوئی میرے اشارے پہ نہ چلا، نہ تم لوگ، نہ زمر اور فارس، یہاں تک کہ ہاشم نے اسے چھین لیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، میری میری، وہ ہزیانی انداز میں چلانے لگی، اس آدمی کو نکالو یہاں سے۔ مگر وہ خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے بولے تھے، ایک دفعہ پھر تمہاری حالت پہ بہت افسوس ہوا جواہرات۔ باہر آ کر کار میں بیٹھتے ہوئے ہارون عبید نے موبائل نکال کر ای میلز کھولیں تو تیسری میل دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے اس میں موجود نمبر دیکھ کر اس کو کال ملائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فون میں کہہ رہے تھے، آپ کو بقایا رقم، آسٹریلوی شہریت اور سفری دستاویزات آج مل جائیں گے ڈاکٹر ایمن۔ اس رات آپ نے مجھے کال کر کے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ پھر رک کر سننے لگے، بے فکر رہیں، بچی کہاں ہے، زندہ ہے بھی یا نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس رات کے بعد سے میرا مسئلہ ہے۔ اور مسکرا کے فون بند کر دیا۔ سیاہ شیشوں والی کار تیزی سے سڑک پہ دوڑتی رہی اور وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ باہر دیکھتے رہے۔ سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ رات گہری ہو رہی تھی اور شہر کی ایک پر رونق سڑک پہ ہاشم کی کار دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا اور کھڑکی سے باہر ویران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رئیس کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کو سونیا کے اغوا کی تفتیش کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، مگر وہ بس دکھی نظروں سے باہر دیکھے جا رہا تھا۔
شہر روشنیوں سے منور تھا، دنیا اس کی ذہنی حالت سے بے نیاز اپنی روش پہ چل رہی تھی، بہہ رہی تھی، جل رہی تھی، اور وہ کتنا پیچھے رہ گیا تھا۔ زندگی میں ایک ہی سچ بچا تھا، سونیا، اور اس نے اسے بھی کھو دیا تھا۔ وہ کہاں جائے، وہ کیا کرے؟ وہ آنکھیں بند کر کے کنپٹیاں سہلانے لگا۔ کار رکی تو اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ سر، یہاں مارکیٹ میں ڈاکٹر ایمن کے بھائی کی شاپس ہیں، میں بندے لے جا کر ان سے ذرا بات کرتا ہوں، آپ بیٹھیں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہاشم نے محض سر ہلا دیا اور سر ہاتھوں میں گرا کے وہیں بیٹھا رہا۔ آگے پیچھے رکتی گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، پھر گارڈز کے دور جانے کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ ٹھک ٹھک شیشہ کھٹکا تھا۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں کھولی اور گردن موڑی۔ کھڑکی پہ ایک شخص جھکا ہوا تھا اور اسے باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ گول چشمے والا شخص، وہ اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھا جو ہر روز عدالت آیا کرتا تھا۔ ہاشم ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر اچنبے سے اس کے ساتھ کھڑے دو افراد کو دیکھا۔ جی؟ خشک آواز میں پوچھا۔ ہاشم کاردار، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہاں، مگر کیوں؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ ہمیں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، آپ کو ہمارے آفس آنا ہوگا، چشمے والا بے تاثر انداز میں کہہ رہا تھا۔ اندھیرے میں کار کے ساتھ کھڑے ان تینوں کو اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کون ہو تم لوگ؟ چشمے والے نے اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک بیج بما کاٹ کے اس کے سامنے لہرایا۔ ہاشم کے جبڑے کی رگیں تن گئیں، اس نے تھوک نکلا۔ تم لوگ سرکاری خفیہ ایجنسی کے آفیسرز ہو؟ گڈ گڈ۔ اس نے کمال ضبط سے سر کو 2-3 دفعہ اس بات میں ہلایا۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ مسٹر کاردار، آپ کے خلاف ٹیرر فائنینسنگ کے الزام ہیں، ہمیں آپ سے اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کافی پریشان ہیں، مگر وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں آپ کو یہاں سے لے جانا ہے۔ پہلی بات، مجھے اریسٹ وارنٹ دکھاؤ، انگلی اٹھا کر سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ دوسرا، میں امریکی شہری ہوں، میرے پاس میرنڈا رائٹس ہیں، میں اپنے وکیل کی موجودگی کے بغیر کچھ نہیں کہوں گا۔ تیسرا، مجھے اپنی ایمبیسی کال کرنی ہے اور ایک امریکی شہری کو حراست میں لیتے وقت تم لوگوں کو لازمی میری ایمبیسی سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اور چوتھی بات، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اگر تم مجھے اپنے وکیل کو کال کرنے دو، اور ہاں، میں ہتھ کڑی نہیں لگواؤں گا، کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ مسٹر کاردار، چشمے والا 2 قدم آگے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہم آپ کو گرفتار نہیں کرنے آئے، ہم ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں، پولیس گرفتار کرتی ہے، ہم صرف اغوا کرتے ہیں، کیونکہ ہم وکیلوں، عدالتوں اور سفارت خانوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے۔ ہمارے ہاں ملزم نہیں ہوتے، صرف مجرم ہوتے ہیں، اور ہم مجرم کو صفائی کا حق نہیں دیا کرتے۔ یہ کہتی ہوئی اس نے ہاشم کو گریبان سے پکڑا، گاڑی سے لگایا۔ دوسرے آفیسر نے اس کا جبراً رخ موڑا، پھر اس کے بازو پیچھے لے جا کر زبردستی کلائیاں قریب لے کر آیا اور ان میں ہتھ کڑی ڈال کر کلک کے ساتھ بند کی۔ ہاشم سرخ بٹا چہرہ لیے ضبط سے کہہ رہا تھا، مجھے اپنی ایمبیسی کال کرنی ہے، میں اپنے رائٹس جانتا ہوں۔ ہاشم کاردار، اس نے ہاشم کے کان کے قریب جا کر کہا، آج سے آپ ایک مسنگ پرسن ہیں۔ اور دوسرے نے اس کے منہ پہ سیاہ بیگ گرا دیا۔ ساری دنیا جیسے بجھ گئی تھی، اندھیرا، تاریکی، ہر سو تاریکی۔ انٹروگیشن روم میں چھت پہ ایک تیز، سورج جیسی تیز اور آگ جیسی جھلساتی روشنی والا بلب جھول رہا تھا۔ باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ایک میز بچھی تھی جس کے اوپر ہاشم بیٹھا تھا، کوہنیاں میز پہ جما رکھی تھیں اور وہ چندھیائی ہوئی آنکھیں مل رہا تھا۔ سامنے چشمے والا آفیسر بیٹھا تھا، مگر اب اس نے چشمہ نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ ایک کھلی فائل کو دیکھتے ہوئے کڑے انداز میں پوچھ رہا تھا، تم نے ہاشم کاردار کورٹ میں آن ریکارڈ عسکری گروپس کے بارے میں ایسی معلومات دی ہیں جو جینوئن ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوئی وہ باتیں اگر تم ان کا حصہ نہیں ہو تو؟ ہاشم ٹیک لگا کر بیٹھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اپنے وکیل اور ہائی کمیشن کی غیر موجودگی میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ تم نے شوال کی مسجد کے نیچے واقعہ عسکری ٹریننگ سینٹر کا ذکر کیا تھا، وہ انتہائی حساس معلومات تمہیں کیسے ملیں؟ پھر وہ آگے ہو کر طنز سے بولا، کیا تم نے غلطی سے بول دیا تھا؟ اوپس، ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے شانے اچکائے۔ وہ بہت ڈھیٹ تھا۔ آفیسر مسکرایا۔ ہم شروع لائٹ ٹارچر سے کرتے ہیں، بلب کی طرف اشارہ کیا، جس سے ہاشم کے سر میں درد ہونے لگا تھا، مگر وہ ضبط سے مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کرتا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔
پھر مختلف اقسام کے ٹارچرز اپلائی کرتے ہیں. کچھ نہیں بولو گے تو کسی بے نشان قبر میں دفنا آئیں گے. لیکن اب تم سورج نہیں دیکھ سکو گے کاردار. مجھے 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہے تمہیں. تمہارے پاس فی الحال ایسا کوئی حق نہیں ہے. میرے پاس خاموش رہنے کا حق ہے. وہ اطمینان سے بولا تھا. میں امریکی شہری ہوں, میرے پاس مرینڈا رائٹس ہیں, اور میں پاکستانی شہری بھی ہوں. میرے پاس آرٹیکل 13 موجود ہے. تم وقت ضائع کر رہے ہو. تم نے کورٹ میں بہت کچھ بولا ہے. اپنے منہ سے تم نے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے. تب میں ملزم نہیں تھا, اب ہوں. تب میرے پاس خاموشی کا حق نہیں تھا, اب ہے. ہاشم نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا. جب بھی کوئی انسان ملزم بنتا ہے تو یہ حق اس کو فوراً مل جاتا ہے. اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا. لب کھل گئے, آنکھوں میں شوق سا ابھرا. انہوں نے مجھے میرا حق نہیں استعمال کرنے دیا, اسی لیے. وہ چونکا تھا. ایک دم سے سارے پزل حل ہو گئے تھے. بس نام رہے گا اللہ کا. وہ اپنے سرونٹ روم سے خاموشی سے نکلی اور بلی کی چال چلتی ہوئی گھر کی پچھلی سمت جانے لگی. آج اسے درخت پہ چڑھنے کی ضرورت نہ تھی. صرف انیکسی کے عقب میں موجود پرانا چھوٹا دروازہ کھول دیا تو دیکھا وہ سرخ مفلر اوڑھے سامنے کھڑا تھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے. میرے پیسے لائے ہو؟ ملازمہ نے اشتیاق اور دلچسپی سے پوچھا. اس نے پینٹ کی جیب سے خاکی لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا. گن لو, پورے ہیں. وہ لفافہ تھامتے ہوئے مسکرائی. مجھے تمہارا یقین ہے فارس, تم میرے مالکوں جیسے نہیں ہو. اور یہ کہہ کر فیونا نے گردن موڑ کر دور نظر آتے کسرے کاردار کو دیکھا. سرخ مفلر والا شخص 2 قدم قریب آیا تو اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں واضح ہوا. وہ زخمی انداز میں مسکراتا ہوا فارس تھا. تھینک یو فیونا, تم نے میری بہت مدد کی. تم نہ ہوتی تو میں سعدی کا پاسپورٹ ہاشم تک نہ پہنچا سکتا, اور پھر مجھے اس کے لاکر سے اس کے قیمتی کاروباری کاغذ کون لا کر دے سکتا تھا بھلا. میں نے یہ سب صرف پیسوں کے لیے کیا ہے فارس. میری کے ہوتی بھی میں یہاں راج نہیں کر سکتی تھی. میں نے جان لیا تھا. اور اب اس نے لفافہ اٹھا کر دکھایا. میں اپنے ملک واپس جا رہی ہوں. اور وہ کیا کہا تھا تم نے؟ کیا ہے میرے نام کا مطلب؟ فیونا, یعنی گوری خوبصورت لڑکی. وہ مسکرا کے بولا. ہاں, اب میں اپنے نام کی طرح خوبصورت زندگی گزاروں گی. میں کوشش کروں گی کہ مسز کاردار کی طرح نہ بن جاؤں. پیسہ ختم ہو جاتا ہے فیونا, اچھے کام باقی رہتے ہیں. پھر اس نے گھڑی دیکھی. میں چلتا ہوں. زمر نے نئے گھر میں سب کو ڈنر پہ مدعو کر رکھا ہے اور میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا. یہ ہماری آخری ملاقات تھی. بون وویج. مسکرا کے ہاتھ اٹھا کر الوداع کہتا وہ مڑ گیا. پھر اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور جاتا گیا. وہ مسکرا کے اسے دیکھے گئی. بالآخر وہ اب اس اونچے محل اور اس کی سازشوں سے آزاد ہونے جا رہی تھی. اور انٹروگیشن روم میں بیٹھا ہاشم جیسے کسی خواب سے جاگا تھا. ایک دم چونک کر تفتیشی آفیسر کو دیکھنے لگا. انہوں نے مجھے میرا خاموشی کا حق استعمال نہیں کرنے دیا. میں مجرم تھا, سعدی کے اغوا کا, مگر انہوں نے مجھے نامزد نہیں کیا, کیونکہ جس لمحے میں ملزم بنتا میں خاموش ہو جاتا. وہ خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا. میں اپنا وکیل کر لیتا, مگر وہ چاہتے تھے کہ میں بولتا رہوں. گویا کرنٹ کھا کر اسے دیکھا. وہ تم نہیں تھے. تم نے مجھے سعدی کا پاسپورٹ نہیں دیا تھا. وہ گمنام میسیجز کرنے والے, وہ تم نہیں تھے. وہ فارس تھا. ڈیم اٹ, اس نے مجھے سیٹ اپ کیا ہے. اس نے بے بسی بھرے غصے سے میز پہ ہاتھ مارا. کاردار, تمہاری ٹویٹس کو ہم نے ڈیکرپٹ کر لیا ہے. تمہاری وہ رینڈم نمبرز والی ٹویٹس ہر دہشت گردی کی واردات کے بعد آتی تھی اور وہ خفیہ کوڈز پہ مشتمل ہوتی تھی, اور جواب میں ایک معروف عسکری ونگ کا سربراہ شوال سے ٹویٹ کیا کرتا تھا. وہ بھی اسی شفٹ سائفر پہ مشتمل ہوتی تھیں جو تم استعمال کر رہے تھے. ڈیم اٹ, میں نے کوئی ٹویٹس نہیں کی. اس نے غصے سے میز پہ ہاتھ مارا. دیکھو وہ مجھے پھنسا رہا ہے. اس نے بولا کہ وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے. میں صرف اس کے کہے پہ عمل کر رہا تھا. میں کسی کورس کے بارے میں نہیں جانتا. اوہ ڈیم اٹ. اس نے پیشانی انگلیوں سے دبائی. سر پہ جھولتا تیز بلب, ارد گرد کا اندھیرا, اس کا سر پھٹنے کو تھا. تم نے دہشت گردوں کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ سچ تھیں, مگر ہم جانتے ہیں کہ سعدی اس وقت سری لنکا میں تمہاری قید میں تھا. سارا ملک جانتا ہے. تو پھر وہ معلومات تمہیں کون دیتا رہا؟ وہ بے تاثر انداز میں پوچھ رہا تھا. وہ سب جھوٹ تھا. سعدی دہشت گرد نہیں ہے. وہ تو میں اس کو پھنسانے کے لیے کہہ رہا تھا. نہیں, میری بات سنو. یہ سب غازی نے کیا ہے. اس نے مجھے پھنسایا. تمہیں وہ پہلے دن سے جانتا تھا. تمہیں اس نے بولا تھا نا عدالت میں کہ آؤ, اور دیکھو ہاشم کیسے حساس معلومات آن ریکارڈ کہتا ہے. ڈیم اٹ. وہ چکرا کے رہ گیا تھا.
ہمارے پاس وارث غازی کے لیپ ٹاپ کی فائلز بھی ہیں اور ایک میموری کارڈ اور بھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا فرنٹ مین کرنل خاور ایک اعلیٰ فوجی آفیسر اور اس کے خاندان کی ہلاکت میں ملوث تھا۔ جانتے ہو یہ کتنے سنگین جرائم ہیں؟ مگر ہاشم پیشانی پکڑے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے مجھے ٹریپ کیا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، یہ لائٹ بند کرو، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ وہ آخر میں چلایا تھا، سارے جسم پہ پسینہ آ رہا تھا اور دماغ درد سے پھٹنے کو تھا۔ جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی۔ وہ بنگلہ چھوٹا سا خوبصورت سا تھا اور اس کے لان میں ایک اونچا سا بوٹل پام کا درخت تھا۔ فارس نے کار روکی، مسکراتے ہوئے میرون مفلر اتارا اور طے کر کے ڈیش بورڈ کے اندر رکھ دیا۔ یہ اس نے وارث کے سویٹر سے کاٹ کر بنایا تھا جو جیل میں عمل اور سارا اس کے لیے لے آئی تھیں۔ اس کا اون اسے وارث کی یاد دلاتا تھا اور اتنے مہینوں سے ہاشم کے خلاف شطرنج کی ایک ایک چال چلتے ہوئے یہ پہن کر اسے لگتا تھا وہ اس قرض کو اتار رہا ہے جو وارث اس کے اوپر چھوڑ گیا تھا۔ آج سارے قرض اتر گئے تھے، سارے حساب پورے ہو گئے تھے۔ گھر کے اندر جا بجا پیک شدہ کاٹن رکھے تھے، ندرت اور ہنا سارا دن کام کرواتی رہی تھیں اور اب کھانا کھایا جانا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل تک آیا تو زمر کھانا لگا چکی تھی اور سب نشستیں سنبھالے بیٹھے تھے۔ اتنی دیر لگا دی؟ زمر نے آنکھوں میں خفگی لیے گھورا۔ نوکری کی تلاش میں نکلا تھا، دیر تو ہو ہی جاتی ہے، وہ خوشگوار انداز میں کہتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ ندرت نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا مسکرا کیوں رہے ہو؟ فارس نے فوراً منہ سیدھا کیا۔ نہیں تو، اور سنجیدہ شکل بنائے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ زمر نے گہری نظر ڈالی، پھر میز کو دیکھنے لگی۔ سب کھانا شروع کر چکے تھے۔ اسے خیال آیا کہ پانی نہیں رکھا۔ میں پانی لاتی ہوں۔ وہ اٹھی اور پانی لا کر رکھا، پھر دیکھا ٹیشو نے دارت، دوبارہ گئی اور ٹیشو کا ڈبہ لا کر میز پہ سجایا، پھر کسی اور خیال سے اٹھی۔ بیٹھ جاؤ زمر، ندرت نے ٹوکا تھا۔ گھر کی مالکن کا کام کھانے کے دوران میز سے بار بار اٹھنا نہیں ہوتا، اس کا کام ہے کھانا بنانا اور کھانا لگانا، چاہے مہمان ہوں، گھر والے یا سسرال والے۔ اگر تم کھانے کے دوران بار بار اٹھ کر تازہ پھلکے لا کر دو گی یا ان کے نخرے اٹھاؤ گی تو تمہاری تو آہستہ آہستہ ڈائننگ ٹیبل سے جگہ ہی ختم ہو جائے گی۔ ان کو تمہارے بغیر کھانے کی اور تمہیں اٹھانے کی عادت پڑ جائے گی۔ عادتیں عورتیں خود بگاڑتی ہیں اور پھر جب سسرال والے سر پہ چڑھ کر ناچنے لگتے ہیں تو شکایت کرتی ہیں۔ نئے گھر، نئی زندگی میں سیٹل ہونے کے بعد لڑکیوں کو بہت اچھا بننے اور جی حضوری کر کے بڑھ چڑھ کے خدمت کرنے کی بجائے صرف اتنا کام کرنا چاہیے جتنا وہ اپنے گھر میں کرتی تھیں، کیونکہ وہ اتنی ہی ذمہ داری آگے بھی نبھا سکتی ہیں۔ ذمہ داری اتنی لو جتنی نبھا سکو۔ زمر آہستہ سے واپس بیٹھ گئی۔ بس کر دیں امی، آپ یہ مخلصانہ مشورے سوٹ نہیں کر رہے۔ ہنی نے بیزاری سے لقمہ دیا اور ندرت نے صرف گھورا۔ پرایا گھر دیکھ کر جوتے تک ہاتھ لے جانے سے خود کو روکے رکھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سارے دورانیے میں فارس کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگتی رہی۔ ساری اداکاری ایک طرف، وہ اس مسکراہٹ کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ کھانے کے بعد سیم ٹی وی لاؤنج میں، زمر فارس کا ٹی وی دیکھنے چلا گیا۔ بڑے دن سے گھر سے وہ شیطان کا ڈبہ غائب تھا تو یہاں ٹی وی دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ابا کو بھی ساتھ لے گیا۔ ندرت نماز پڑھنے کمرے میں چلی گئیں اور وہ چاروں میز پہ بیٹھے رہ گئے۔ سویٹ ڈش کھائی جا چکی تھی اور وہ یوں ہی بیٹھے تھے۔ آج میں نوشرواں سے ملا تھا، سعدی نے خالی کپ میں چمچ ہلاتے سر اٹھا کر کہا۔ ساتھ بیٹھی حنین نے جہاں چونک کے دیکھا وہیں سامنے بیٹھے زمر اور فارس بھی حیران ہوئے۔ فکر نہ کریں، وہ بس معافی مانگ رہا تھا، وہ امریکہ جا رہا تھا، جو مل گئی ہے اسے ادھر۔ تم نے کیا کہا؟ میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا، سوری، مگر میں خود کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وارثوں کو خون معاف کرنے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے، یہ تو پھر میرا اپنا خون تھا۔ اس نے سادگی سے شانے اچکائے، سب خاموش ہو گئے۔ اگر عدالت اس کو سزا دے دیتی تب تو معاف کر دیتے اسے؟ زمر نے نرمی سے پوچھا۔ سب غور سے سعدی کو دیکھ رہے تھے۔ جی، میں تیار تھا، مجھے یقین تھا کہ عدالت میرے حق میں فیصلہ دے گی، لیکن شاید ہمارا کیس کمزور تھا۔ پھر شکوہ کناں نظروں سے زمر کو دیکھا۔ میں آپ کو کہتا رہا کیس ہاشم کے خلاف ہونا چاہیے، مگر آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا۔ فارس نے کان کھجاتی ہوئی کندھے اچکائے۔ اگر ہمارے پاس وہ فائلز ہوتی، ہنا کا میموری کارڈ ہوتا یا ہاشم کو میرا پاسپورٹ نہ ملتا تو ہمارا کیس کمزور نہ ہوتا۔ وہ افسوس کر رہا تھا۔ حنین اور فارس نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زمر نے باری باری ان دونوں کو، پھر سعدی کو مخاطب کر کے بولی،
ویسے سعدی غلطی تمہاری ہے، پاکستان آ رہے تھے تو کسی کو اپنی فلائٹ کا علم نہ ہونے دیتے، اس کو معلوم تھا تمہاری فلائٹ کا، اس لیے تو اس نے تمہارا پاسپورٹ چرا لیا۔ کسی کو بھی میری فلائٹ کا علم نہیں تھا زمر، وہ تنک کر بولا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں سوائے، اور وہ بولتے بولتے رک گیا، چونک کے فارس کو دیکھا۔ آپ کو معلوم تھا، صرف آپ کو۔ حنین نے گڑبڑا کے اور زمر نے بڑے مزے سے مسکرا کے اسے دیکھا۔ فارس شدید غیر آرام دہ ہوا، کرسی پہ پہلو بدلا۔ ہاں تو؟ اور سعدی، شاید فارس نے تمہیں کہا تھا کہ تم افغانستان کے راستے آؤ، ہے نا؟ زمر محظوظ انداز میں مسکراہٹ دبائے بولی تھی۔ فارس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ جانتی تھی، مگر سعدی سن بیٹھا تھا۔ اور وہ فائلز اور میموری کارڈ، وہ تو کسی چھوٹے موٹے سرخ مفلر والے آدمی نے چرائے تھے، ہے نا؟ وہ سب کیا تھا؟ وہ اس کی طرف گھوما۔ حنین تیزی سے کھڑی ہوئی۔ میری نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ سعدی نے ہاتھ سے کھینچ کر اسے واپس بٹھایا۔ وہ شرمندگی سے آنکھیں میچ کر بیٹھی۔ میرے پاس آرٹیکل 13 کے تحت خاموش رہنے کا حق ہے۔ تم نہ بتاؤ حنین، میں بتاتی ہوں۔ زمر یوسف تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب گواہ جھوٹ بولتے ہیں عدالت اور پولیس کے سامنے، انہیں کسی شخص کو بچانا ہوتا ہے تو اس کا حلیہ الٹ بتاتے ہیں کہ جی موقع سے فرار ہونے والا ملزم چھوٹا موٹا تھا، جبکہ وہ دائیں طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، کافی سمارٹ اور قد آور سا تھا۔ بہت شکریہ، وہ جل کر بڑبڑایا۔ چڑیل نہ ہو تو۔ آپ نے چرائے تھے وہ سب حنین کے کمرے سے؟ سعدی دنگ رہ گیا تھا۔ کسی نے کچھ نہیں چرایا سعدی ڈیئر، میرے شوہر اور تمہاری بہن نے ہم سے جھوٹ بولا۔ فارس نے گھر سے جاتے وقت حنین سے وہ چیزیں لیں اور اس کو کہا کہ وہ کہے وہ کھو گئی ہیں۔ حنین اوپر گئی، کھڑکی کھولی اور چیخ ماری۔ ہم لوگ اوپر گئے تو اس نے ہمیں لمبی سی کہانی سنا دی، جو مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ ایک ننھا سا میموری کارڈ اگر مبینہ چور نے پکڑ بھی رکھا ہو تو وہ اتنی دور سے حنا کو کیسے نظر آ سکتا ہے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وارث قاضی کی فائلز بھی حنین کھول چکی تھی۔ لیکن ہمیں اس نے کہا کہ اس میں فروزن کے سوا کچھ نہیں ہے اور اصل فائلز کہیں اور منتقل کر دیں۔ میں نے سچ کہا تھا، وہ تیزی سے بولی۔ ماموں نے مجھ سے پہلے وہ ادھر سے ڈیلیٹ کر کے اپنے پاس منتقل کر لی تھیں، اور باقی ساری باتوں پہ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق ہے۔ واو! سعدی نے غصے سے فارس کو دیکھا، جو گردن موڑ کے دیوار کو دیکھ رہا تھا، برے برے منہ بھی بنا رہا تھا۔ آپ میرا کیس کمزور کرتے رہے۔ فارس نے تنک کے اسے دیکھا۔ ان سب کے باوجود بھی کیس ثابت نہ ہو پاتا سعدی، میں نے صرف ان چیزوں کا اچھا مصرف ڈھونڈا، ان ثبوتوں کو عدالت میں داغدار کرنے کی بجائے کیس کو نوشروان تک محدود رکھا، تاکہ ہاشم خاموشی کا حق استعمال نہ کرے اور بولتا رہے۔ وہ جیتنا چاہتا تھا ہر قیمت پہ، میں نے اسے جیتنے دیا۔ آپ نے اسے کہا کہ وہ مجھے دہشت گرد ثابت کرے؟ اس نے میز پہ زور سے ہاتھ مارا۔ حالانکہ اصل دہشت گرد کوئی اور ہے۔ خفکی سے زمر کو گھورا، جس نے مسکرا کے شانے اچکا دیے، پھر بات جاری رکھی۔ تم کچھ بھی ثابت نہ ہو پاتے، مگر وہ جینوئن انفارمیشن استعمال کر کے خود کو پھنسا لیتا۔ میں نے صرف ایک ایجنسی سے ڈیل کی کہ وہ آ کر خود دیکھ لیں ہاشم کیا کہتا ہے، اور وہ چشمے والا آدمی وہ ایجنسی کا تھا، مگر آپ تو اس کو جانتے تک نہیں تھے۔ سعدی نے تنزیہ کہا تھا۔ فارس نے بے بسی سے ایک انگلی سے تھوڑی کھجائی۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ کس کو بھیجتے ہیں، شروع میں تو میں نہیں پہچانتا تھا اسے، مگر اس کے فنگر پرنٹ سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ مگر ہمارے سامنے آپ اداکاری کرتے رہے کہ آپ اس کو نہیں جانتے۔ نوازش۔ اور جب احمد کو شک ہوا کہ کوئی قریب کا بندہ انوالوڈ ہے تو آپ نے میرا شک حسینہ پہ ڈلوانا چاہا۔ بیچاری حسینہ، زمر نے کی آواز نکالی۔ تو کیا اپنی اوپر ڈلواتا؟ پھر تم لوگ قانون کی سربلندی کی چلتی پھرتی مثالیں مجھے کہاں کچھ کرنے دیتے؟ وہ خفا خفا لگ رہا تھا۔ اور کون کون انوالوڈ تھا آپ کے ساتھ؟ سعدی زیادہ خفا تھا۔ فارس اب کوئی فرار نہیں اختیار کر سکتا تھا۔ ہاشم کی ملازمہ فیونا، وہ چھوٹے موٹے کام کر دیتی تھی۔ میرا جیل کا دوست جلال الدین، اس کی مدد سے میں ہاشم کو کچھ کوڈز بھیجتا تھا، جن کو وہ نئے کاروباری مواقع کی لالچ میں ٹویٹ کر دیتا تھا۔ سعدی نے ابرو اٹھائی۔ پہلی دفعہ فارس کھل کر مسکرایا۔ ہاں تھا، کیونکہ آج اسے ایجنسی والے اٹھا کر لے گئے ہیں، اور اب وہ دوبارہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ زمر محظوظ ہوئی تھی۔ تم اتنے مسکرا جو رہے تھے نوکری ڈھونڈنے کے بہانے؟ محترمہ، آپ نے غور نہیں کیا شاید۔ میں نے ڈیل کی تھی، میں ان کو ایک دہشت گردی کا سہولت کار دوں گا، اور وہ جواب میں میری ایجنسی میں میری نوکری واپس بحال کروائیں گے۔ زمر کے چہرے پہ خوشگوار مسکراہٹ امڑ آئی۔ مطلب اب تم بے روزگار نہیں رہے؟
جی ہاں، اب میں بے روزگار نہیں رہا۔ وہ طنزیہ مسکرا کے بولا۔ سعدی نے اسی خفگی سے میز بجائی۔ اپنے مسئلے بعد میں سلجھائیے گا، پہلے میرے سوالوں کے جواب دیں۔ سب کچھ تو بتا چکا ہوں، اور کیا رہ گیا؟ وہ اکتا گیا۔ ماموں، آپ نے ہمیں ایک بات کبھی نہیں بتائی۔ حنین فوراً چہ گئی۔ سعدی نے خفگی سے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ اس نے ناراضی سے بھائی کو دیکھا۔ کیا بھائی، اگر آپ دونوں پہ ماموں نے اعتبار نہیں کیا اور مجھ پہ کیا تو پلیز جیلس نہ ہو، اچھا؟ اور خفگی سے فارس کی طرف گھومی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سعدی بھائی کو نوشروان نے گولی ماری ہے اور یہ کہ وہ ہاشم کی قید میں ہے؟ اب وہ تینوں اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ڈائننگ ہال پہ سناٹا طاری ہو گیا اور وہ شدید غیر آرام دہ محسوس کرنے لگا۔ میں ہر بات بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ تینوں خاموشی سے اسے گھورتے رہے۔ فارس نے تھک کر گہری سانس لی۔ وہ نیکلس، اس نے باری باری تینوں کو دیکھا۔ جب سعدی غائب ہوا تو میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی۔ پولیس، زمر، سب اسی لیے تلاشی لے رہے تھے کہ کوئی کام کی چیز مل جائے۔ میں اس لیے تلاشی لے رہا تھا کہ اور کیا کیا نہیں موجود۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ نیکلس غائب ہے جو اس روز ہاشم نے سعدی کی جیب میں پلانٹ کروایا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ صبح وہ ہاشم کے آفس ہی گیا ہوگا نیکلس واپس کرنے۔ زمر اور انین کسی حلیمہ کا نام لے رہے تھے۔ میں نے پتہ کیا اور معلوم ہوا کہ ہاشم کی سیکرٹری کا نام حلیمہ ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے فیونا کو چند پیسے اوپر دے کر خرید لیا۔ اب سارا معاملہ واضح تھا کہ یہ کاردارز کا کام ہے۔ پھر رک کر خفگی سے زمر کو دیکھا۔ اور آپ کب سے میری سرگرمیوں سے واقف تھیں؟ آخری اطلاعات تک میں آپ کی بیوی ہوں، اور جس مفلر کو آپ کے کار کے ڈیش بورڈ میں چھپا کر رکھتے ہیں وہ کار میں کئی دفعہ ڈرائیو کرنے کا شرف حاصل کر چکی ہوں۔ استغفر اللہ، کسی شریف انسان کی ذاتی چیزوں کی تلاشی لینا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ نہیں، میں نے سوچا آپ کی کسی پرانی کلاس فیلو کی کوئی باقیات مل جائیں ادھر سے۔ یار اب دونوں بعد میں لڑ لینا، پہلے مجھے حساب دیں، مجھے اتنے مہینے اندھیرے میں کیوں رکھا آپ نے؟ وہ جھنجھلا کر کہہ رہا تھا، مگر میز کی دوسری طرف بیٹھے زمر اور فارس ایک دوسرے کی طرف رخ موڑے شروع ہو چکے تھے۔ اس نے بے بسی سے حنین کو دیکھا جو فوراً گڑبڑا کے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ اٹھائے۔ آرٹیکل 13 بولا اور اندر بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے ندرت کو مخاطب کر کے پوچھا، ویسے امی، یہ حسینہ نے اتنا قیمتی موبائل لیا کیسے؟ امی نے نماز سے ابھی سلام پھیرا تھا، اس کو دیکھ کر کہنے لگیں، اس نے یا تو اپنا زیور بیچا ہے یا اپنے ماں باپ سے پیسے لے کر لیا ہے، اس لیے اس سوال پہ پھیکی پڑ جاتی ہے۔ لو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ تم لوگ اپنے موبائل، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ جب اس کے سامنے استعمال کر رہے ہوتے ہو تو کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا حنین کہ ہم قیمتی شاپنگ اور بھرے فریج سے اپنے ملازموں کو کتنے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور وہ سر جھٹک کر نوافل کی نیت باندھنے لگی۔ حنین گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اٹھے گا اناء الحق کا نعرہ۔ آئس کریم پارلر میں بجتی موسیقی کسٹمرز کے شور میں دب سی گئی تھی۔ ہر میز پہ رش لگا تھا۔ ایسے میں بمشکل حنین نے 2 افراد کی ایک میز قابو کی، اپنا بیگ ادھر رکھا اور ساتھ کھڑی زمر کو مسکرا کے دیکھا۔ میں ہماری جگہ رکھتی ہوں جب تک کہ آپ آئس کریم لے آئیں۔ پھر ذرا جتا کر بولی، ظاہر ہے اتنے عرصے بعد آپ نے میرے لیے وقت نکالا ہے تو آرڈر بھی آپ لائیں گی، اور مسکرا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ بالوں کو فرنٹ چوٹی میں باندھے ہوئے تھی اور ماتھے پہ گرتے بال تازہ کٹے لگ رہے تھے۔ شیور زمر جو سامنے سینے پہ بازو لپیٹے اور بالوں پہ سن گلاسز لگائی کھڑی تھی، مسکرا کے کندھے اچکائے بولی، تمہارے لیے کون سا فلیور لاؤں؟ آج واقعی عرصے بعد وہ دونوں سارے جھمیلوں سے آزاد ہو کر فرصت سے مل بیٹھی تھیں۔ جو اپنے لیے لیں اس کے بالکل الٹ۔ وہ ہتھیلیوں پہ تھوڑی گرائے بیٹھی مزے سے بولی تھی۔ زمر سر ہلا کے آگے بڑھ گئی۔ پھر جب واپس آئی تو ہاتھ میں 2 کپس تھے۔ دیکھ لو، اندر سے دونوں آئس کریمز ایک جیسی ہیں مگر اوپر سے ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں۔ ہنا ہنسی اور کندھے اچکا کر اپنا کپ قریب کھسکا لیا۔ وہ بھی اب سامنے بیٹھ چکی تھی۔ ارد گرد شور اور رش ویسا ہی موجود تھا، مگر وہ دونوں چونکہ فراغت سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھیں تو دھیرے دھیرے اطراف سے دھیان ہٹتا گیا، یہاں تک کہ ان کو لگا وہ تنہا بیٹھی ہیں۔ سو زمر یوسف، کیسا جا رہا ہے آپ کا نیا گھر؟ حنین چمچ سے پھل کے ٹکڑوں کو آئس کریم میں مکس کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے لگتا تھا شادی کا کیس ختم ہوگا تو مجھے بہت وقت مل جائے گا۔ میں فارغ ہوں گی، مگر ورکنگ ویمن کے لیے فراغت ایک خیالی پلاؤ ہے۔ یہ شاید مصروفیت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تم سناؤ؟ میں ٹھیک ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ ارے ہاں، میں ہوم ڈیکور اور ہوم امپروومنٹ پہ ایک کتاب لکھ رہی ہوں۔
کیا میں نے آپ کو بتایا ہے؟ غالباً تم مجھے پچھلے 2 ہفتوں میں 200 دفعہ بتا چکی ہو۔ حنا نے برا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ روز تو ملتے ہیں ہم، اب سمجھ ہی نہیں آتا کہ اور سناؤ کا جواب کیا دے انسان۔ تمہیں یاد ہے حنین، میں اور تم انیکسی کے تہخانے میں زمین پہ بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے سے سچ بولا کرتے تھے؟ زمر آئس کریم کھاتے ہوئے مسکرا کے یاد کر رہی تھی۔ حنا کی آنکھیں چمکیں۔ چلیں آج پھر ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں، پہلے آپ کی باری۔ وہ منہ میں کریم سے بھرا چمچ رکھ کر نگاہیں اوپر کیے سوچنے لگی، پھر حنا کو دیکھا اور مسکرائی۔ جب تم چھوٹی تھیں تو میں اکثر تمہارے گھر میں چابیاں بھول جاتی تھی جان کر، اور مجھے کئی سال بعد سمجھ آ گئی تھی کہ آپ وہ جان کر بھولتی ہیں، اور میں کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ حنا خفیف سا ہنسی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ پلٹ کر آنے والوں میں سے ہیں، اور تم بھی۔ چند لمحے کے لیے دونوں کے درمیان آزردہ سی خاموشی چھا گئی، پھر حنا نے اداسی دور کرنے کو مسکرا کے سر جھٹکا۔ اب سب ٹھیک ہے، اب ہم نے اداس نہیں ہونا، چلیں اب پھر سے آپ کی باری۔ مجھے تو اور کچھ یاد نہیں آ رہا۔ زمر نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ اچھا ایک بات بتائیں۔ وہ درمیان میں چمچ کو لبوں کے اندر رکھنے کو رکی، اسے منہ میں گھولا، پھر بولی، آبدار کے بعد کیا پرسکون ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کو فارس ماموں کی طرف سے، بھلے آپ کو چڑھانے اور جلانے کے لیے ہی صحیح، دوسری عورت والا دھڑکا تو نہیں لگا رہتا؟ ہرگز نہیں، زمر نے فخر سے گردن کڑائی۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے بھی کسی دوسری عورت کا نام نہیں لے گا۔ چند ثانیہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پھر حنا نے زبان کھولی۔ یہ سچ نہیں تھا۔ بالکل یہ سچ نہیں تھا۔ زمر نے گہری سانس لی اور وہ دونوں ہنس پڑیں۔ ویسے تم خوش ہو میرے اور فارس کے جانے سے؟ حنا نے ابرو اچکا کے بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں اب کافی میچیور ہو گئی ہوں، آپ سعدی بھائی کو زیادہ توجہ دیں یا فارس ماموں کو، میں اب بالکل بھی جیلس نہیں ہوتی۔ اوکے مگر یہ جھوٹ تھا۔ آف کورس یہ جھوٹ تھا۔ حنا جھرجھری سی لے کر اپنے کپ پہ جھک گئی اور جلدی جلدی کھانے لگ گئی۔ سنو حنا، ہمیں یہ سب آئس کریم کے کپس کی طرف اشارہ کیا، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے سچ بولنا سیکھ لیں۔ کیا یہ سچ تھا؟ حنا نے اس کو دیکھ کر پلکیں جھپکائیں تو وہ ہنس پڑی اور اپنے کپ میں چمچ گھمانے لگی۔ موسیقی اب بھی انسانوں کے شور اور کہکہوں کے اندر دبی ہوئی تھی اور آئس کریم پارلر میں رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ فوڈلی ایور آفٹر میں اس دوپہر نوجوانوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ چند میزوں پہ ایک طرف انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور وہ پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، بار بار گھڑیاں بھی دیکھتے، موبائل بھی چیک کرتے، جیسے انتظار میں تھے۔ بالائی منزل کے ہال میں سارا سامان سمیٹا جا چکا تھا، بس ایک میز پہ کچھ باکس رکھے تھے جن میں سے فارس کھڑا جھک کر کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ پہ سفید ڈریس شرٹ اور سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ بال اب بھی پہلے کی طرح چھوٹے تھے مگر چہرے سے ساری کلفت، بیزاری اور اکتاہٹ دور ہو چکی تھی۔ اس پہ ہمہ وقت ٹھنڈے اور خوشگوار تاثرات رہا کرتے تھے۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور سعدی اندر داخل ہوا۔ وہ نہیں ہلا، اپنا کام کرتا رہا۔ سعدی اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا اور برہمی سے اسے گھورا۔ ان لوگوں کو کس نے بلایا ہے؟ ہر غلط کام میں میرا ہاتھ نہیں ہوتا سعدی یوسف۔ وہ مصروف انداز میں چند کاغذ ایک فائل میں لگا رہا تھا۔ یہ مختلف شہروں سے آئے سیف سعدی یوسف پیج کے ایکٹیو ممبرز ہیں ماموں، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا تھا، میں شرمندہ تھا۔ میں نے نہیں بلایا یار ان کو، تمہاری امی کا ہاتھ ہوگا اس میں اپنے کام سے آیا ہوں ادھر۔ وہ سادگی سے اسے دیکھ کر بولا تو سعدی نے خفگی سے سر جھٹکا۔ اب میں ان سے جا کر کیا بات کروں؟ کیسے ان کو تسلی دوں کہ اس ملک میں قاتل بچ جاتے ہیں مگر پھر بھی اس کا مستقبل روشن ہے؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے الزام نہ دینا۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہم وہ ثبوت استعمال کر لیتے تب بھی نوشروان نہ پکڑا جاتا، لیکن ہاشم ہم اس کو سزا دلوا سکتے تھے عدالت کے ذریعے تاکہ ایک مثال قائم ہوتی، یوں بیک ڈور سے کسی ایجنسی کے ذریعے نہیں۔ وٹ ایور۔ وہ اپنے بیگ میں چند فائلز ڈال کے سیدھا ہوا، بیگ اٹھایا اور اسی سادگی سے اسے دیکھا۔ اب وہ تمہارے مہمان ہیں، تم ان کے پاس جا کر ایک اچھی سی تقریر کر دو، مجھے کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس کے کندھے کو دبایا اور آگے بڑھ گیا۔ سعدی یوسف جس وقت ریسٹورانٹ کے لاؤنج میں داخل ہوا، سب اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سیاہ شرٹ نیلی جینز کے اوپر پہنے ہوئے تھا اور سنجیدہ مگر تذبذب نظر آ رہا تھا۔ کسی نے سیلفی بنائی، کسی نے کلک کلک کر کے تصاویر اتار دیں۔ وہ جبراً مسکرا کے سب کو ہاتھ ہلاتا ایک مرکزی میز تک آیا اور کرسی کھینچی۔
سب اس کے ساتھ ہی بیٹھے، خاموشی سی چھا گئی۔ سعدی کی نظریں نیپکن اور گلاس پہ جمی تھیں۔ وہ اس سے تسلی لینے آئے تھے، اس سے جواب مانگنے آئے تھے، انہیں کن الفاظ میں اچھی امید تھمائے۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ یہاں آئے، کھنکار کے اس نے کہنا شروع کیا۔ نظریں اب بھی جھکی تھیں۔ وہ کتنا اچھا مقرر تھا، بہترین بولتا تھا، مگر آج سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کیسے لوگوں کو بتائے گا کہ حق کے لیے اتنے مہینے لڑنے کا کوئی فائدہ تھا اگر وہ خود اس سوال کا جواب نہیں جانتا تھا؟ وہ کیسے اپنی اتنے مہینوں کی خواری کو جسٹیفائی کر پائے گا؟ دراصل مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ اس نے بدقت نظریں اٹھائیں۔ میزیں باہم جوڑ کر وہ لوگ ان کے گرد بیٹھے، اس پہ نظریں جمائے ہوئے تھے۔ سعدی یوسف کو گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ہم نے کئی مہینے کورٹ میں لڑائی لڑی، مگر آخر میں ایک اسکول ٹیچر ہوں سر۔ دائیں قطار میں بیٹھی اسکارف والی لڑکی ایک دم بولنے لگی۔ وہ رک کے اسے دیکھنے لگا، سب اس کو دیکھنے لگے۔ وہ سانولی سی تھی اور اس کی آنکھیں بہت سنجیدہ تھیں۔ اور میں بغیر کسی شرمندگی کے آپ لوگوں کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میرے اسکول کا ایک کلرک پچھلے 5 سال سے مجھ سمیت کئی ٹیچرز کو اپنی پرائیویٹ پراپرٹی سمجھتا تھا۔ اس کا جب دل چاہتا وہ کسی کو بھی ہراس کر سکتا تھا، مگر اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ شدت جذبات سے بولتے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ لیکن جس دن میں نے آپ کو دیکھا، وہ انٹرویو دیتے ہوئے، وہ قانونی جنگ لڑتے ہوئے، روز عدالت میں سر بہادری سے اٹھا کر چل کے جاتے ہوئے، تب میں نے جانا تھا کہ اپنے حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے۔ اس دن سر میں اٹھ کھڑی ہوئی، میں نے ٹیچرز کو اکٹھا کیا اور ہم نے اس کلرک کو دن کی روشنی میں سب کے سامنے بے عزت کیا، اس کی شکایت کی، اس کو مجھے یونیورسٹی میں 2 لڑکے بلی کرتے تھے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ایک دوسرا لڑکا بول اٹھا، اور میں اتنے مہینے سے ان کا ایررڈ بوائے بنا ہوا تھا۔ میں ان کے کام کرتا، ذاتی بھی اور نصابی بھی۔ میں ان سے ڈرتا تھا، میں ان سے ہراساں ہوتا تھا، مگر جب آپ نوشرواں کاردار کے خلاف کھڑے ہوئے تھے نا سعدی بھائی، تب میں نے بھی اپنی خوف کا بت توڑا۔ میں نے انگلی اٹھا کر ان کو بھرے مجمع میں کہا کہ آج کے بعد وہ مجھ پہ حکم چلا کر تو دیکھیں، میں انہیں کورٹ میں گھسیٹوں گا، میں ان کو۔ مگر ساتھ ہی ایک دوسرے نوجوان نے تیز تیز بولنا شروع کر دیا تھا۔ میرے دوست کی بہن کو اس کا کالج ٹیچر بلیک میل کر رہا تھا، اور یقین کرے سعدی، اگر آپ کو میں نے وہ انٹرویو دیتے نہ دیکھا ہوتا، اگر آپ کی بہن کی گواہی نہ سنی ہوتی، تو میں کبھی اپنے دوست کو نہ سمجھا سکتا کہ اسے بلیک میل کا کیسے بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، اسے کیسے اپنی عزت کی حفاظت۔ میرے والد انکم ٹیکس میں کام کرتے ہیں، ان کا باس ان کو ہر وقت۔ جب میں ہاسٹل میں تھی تو جانتے میری وارڈن نے کیا کیا؟ میں نے جب آپ کو ان امیر بدمعاشوں کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا نا سعدی بھائی، تب میرے اندر ہمت آئی، اور وہ دم بخود بیٹھا تھا، کبھی ٹکر ٹکر ایک ایک کی شکل دیکھتا، کبھی دوسرے کی طرف رخ پھیرتا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، وہ ان کو ٹوک بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے تسلی سننے نہیں آئے تھے، وہ اس کو سنانے آئے تھے، داستانیں، کہانیاں، ہمت اور بہادری سے لڑی جانے والی جنگیں، اور وہ یک ٹک سن رہا تھا، پلک جھپکے بغیر۔ وہ ایک ایک کا چہرہ تک رہا تھا، وہ صرف ان کی بہادری کی جدوجہد کی کہانی سن پاتا، مگر پھر دوسرا بول اٹھتا اور وہ جان ہی نہ پاتا کہ اس کلرک کو کیا سزا ملی، ہراساں کرنے والے دوستوں کا کیا بنا، بلیک میلر کالج ٹیچر کو نکالا گیا یا نہیں، انکم ٹیکس والے باس اور ہاسٹل کی وارڈن کی نوکریاں گئی یا نہیں۔ اور اس سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، نہ انہیں اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ نوشرواں بچ گیا اور بھاگ گیا۔ وہاں سب کے لیے صرف جدوجہد اہم تھی، اپنے خوف کے بت توڑ دینا، آزاد ہو جانا۔ وہاں صرف مقتل میں اترنے کی دھج کا ذکر تھا، اس شان کا ذکر تھا، وہ شان جو ایک ہی ہوتی ہے مگر کئی ہزاروں کو ہمت دے جاتی ہے، سب کو کچھ سکھا جاتی ہے۔ وہ اس سے تسلی لینے نہیں آئے تھے، وہ اس کو تسلی دینے بھی نہیں آئے تھے، وہ تو اپنی داستانیں سنانے آئے تھے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنس رہا تھا، وہ اسی طرح رونا چاہتا تھا جیسے فیصلے کے دن رویا تھا، مگر آج وجہ وہ نہیں تھی۔ آج وجہ یہ تھی کہ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ فیصلے کی گھڑیاں شاید تب بیتی نہیں تھیں، فیصلہ تو اب ہوا تھا۔ وہ ہارا نہیں تھا، وہ جیت گیا تھا، اور جو جیتا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو اس نے ہارا تھا۔ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے ریستوران کی شیشے کی دیوار کو دیکھا، جہاں پارکنگ میں فارس اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا اور اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ سعدی کو دیکھتے پا کر وہ مسکرایا، ایک آنکھ دبائی اور پھر اندر بیٹھ گیا۔ بہت سے آنسو اندر ہی اندر اتار کے سعدی یوسف بڑبڑایا تھا، 2 نمبر آدمی۔ 6 ماہ بعد، دسمبر 2016۔
پورا چاند آسمان پہ یوں جگمگا رہا تھا جیسے چاندی تھال ہو۔ وہ آج اتنا بڑا، اتنا قریب نظر آ رہا تھا کہ لگتا ابھی پگھلی ہوئی چاندی زمین پہ انڈیلنے لگے گا۔ اس کے گرد سرمئی بادل جمع ہو رہے تھے، ہلکے، ہر بوجھ سے آزاد بادل۔ نیچے دیکھو تو ہوٹل کے سبزہ زار میں نیلے سوئمنگ پول کے پانی میں چاند کا عکس تیر رہا تھا، ہچکولے کھا رہا تھا۔ پول کے ایک طرف 2 آرام کرسیاں بچھی تھیں اور وہ دونوں ساتھ ساتھ ان پہ بیٹھے تھے۔ سردی اپنے جوبن پہ تھی اور اسی مناسبت سے فارس نے بھوری جیکٹ پہن رکھی تھی اور گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی زمر سفید جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بھی اوپر کی طرف اٹھا تھا۔ تمہیں پورے چاند کو دیکھ کر کیا خیال آتا ہے فارس قاضی؟ وہ اس مسحور کن لمحے کے زیر اثر چاندی کے تھال کو تکتے بولی تھی۔ وہ اس کے منہ سے کچھ خوبصورت سننا چاہتی تھی۔ یہی کہ اگر نیل آرمسٹرانگ نہ مرتا تو کم از کم ہمیں یہ تو بتا دیتا کہ انسان چاند پہ گیا بھی تھا یا وہ صرف ایک امریکی ڈرامہ تھا۔ سارا فسون ٹوٹ گیا، زمر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ خفگی سے نظریں موڑ کے فارس کو دیکھا۔ وہ مطمئن، حشاش بشاش سا نظر آتا، سر پیچھے ٹکائے اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کتنے عرصے سے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کتنی اچھی لگتی ہوں؟ اور کس نے کہا تم مجھے اچھی لگتی ہو؟ اونچی بڑبڑاہٹ۔ اور نہ ہی میری تعریف کی ہے۔ کس چیز کی تعریف کروں؟ ان بالوں کی جو تم ڈائی کرتی ہو، یا اس چہرے کی جس پہ ہر وقت غصہ دھرا رہتا ہے؟ ارے واہ، ایک زمانے میں تو 7 سال تک قید میں ڈالنے کی باتیں کرتے تھے اور اب دیکھو کتنے عرصے بعد تمہیں ڈنر کروانے کا وقت ملا ہے۔ وہ خفگی سے بولی تھی۔ وہ بھی اس لیے تمہیں لایا ہوں کیونکہ تم نے کہا تھا بل تم دو گی۔ وہ تپانے والے انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ باہر اس لیے بیٹھے تھے کیونکہ بھی ڈائننگ ایریا میں کوئی میز خالی نہ تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ویسے بھی میرے سارے پیسے تم نے رکھ لیے تھے۔ بی بی 1 منٹ۔ وہ حیران سا سیدھا ہوا۔ میں آپ کو ساری رقم واپس کر چکا ہوں 6 ماہ پہلے ہی۔ کوئی ثبوت؟ اس نے سنجیدگی سے ابرو اٹھائی۔ فارس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم جج بننے کے لیے امتحان کیوں نہیں دے دیتی؟ بہت اچھی جج بنو گی تم۔ اور وہ بے اختیار ہنستی، پھر دوبارہ سے گردن اٹھا کے چاند کو دیکھنے لگی۔ میں خوش ہوں فارس۔ میں بھی خوش ہوں۔ تم کیوں خوش ہو؟ کیونکہ میرے آفس میں 2 بہت خوبصورت لڑکیاں کام کرتی ہیں اور فارس قاضی، اس نے زور سے پیر زمین پہ پٹخا تو وہ مصالحتی انداز میں ہاتھ اٹھا کر جلدی سے بولا، میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ میری زندگی اب سٹیبل ہو گئی ہے۔ میرے پاس ایک بہت اچھی، دل کی اچھی بیوی ہے۔ میرا خاندان مجھ سے خوش ہے۔ عزیزوں، رشتہ داروں میں مجھے اب کوئی قاتل یا مجرم نہیں سمجھتا۔ ہاشم اور اس کا خاندان ہماری زندگیوں سے جا چکا ہے۔ میرے بھانجے اپنی زندگیوں میں صحت مند شہری بن کے بلاخر سیٹل ہو چکے ہیں۔ میرے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، جاب ہے، گھر ہے، اور میرے آفس میں 2 بہت خوبصورت لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ اور اس تفاخر میں وہ دونوں ہنسے تھے۔ آئی ریئلی ہیٹ یو فارس۔ لو یو ٹو، وہ مسکرا کے بولا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی ناک کی لونگ دمک رہی تھی۔ سفید جیکٹ سے ڈھکے کندھوں پہ گرتے گھنگریالے بھورے بال اور بھوری آنکھوں کی مسکراتی چمک۔ وہ واقعی خوش تھی اور وہ بھی تھا۔ دھماکے کی آواز آئی تو وہ چونکا، وہ بھی چونکی۔ لمحے بھر کو دل گھبرایا، مگر پھر دیکھا ساتھ سے گزرتی ایک لڑکی سیل فون پہ کوئی فلم دیکھ رہی تھی یا کسی فلم کا ٹریلر۔ زمر نے اس کا پہلے لمحے بھر کو ششتر رہ جانے والا چہرہ دیکھا اور پھر اسے ریلیکس ہوتے دیکھا تو نرمی سے بولی، فارس اب سب ٹھیک ہے، کوئی سازشیں، کوئی قتل و غارت اب ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر مسکرایا، پھر جھرجھری سی لی۔ بس کبھی کبھی ایک خیال سے ذہن سے گزرتا ہے، جیسے دور کہیں کوئی کارماں ہے جو میری گھات میں بیٹھا ہے۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ میں جانتی ہوں ہم سے بھی غلط کام ہوئے ہیں، مگر ہم سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اصول یہ ہے کہ اگر بدلہ لو تو اتنا لو جتنا ظلم کیے گئے تھے، اور اگر اس کے بعد کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سو تم، ہاتھ بڑھا کے اس کے گھٹنے پہ رکھا، ریلیکس ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب میں ایتھیسٹ نہیں رہا، میرا ایمان اور یقین اب واپس آ چکا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اب میں پرسکون رہنے کی کوشش کروں گا، اور جب تک زندہ ہو یاد رکھنا کہ ہم سب ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں جب تک زندہ ہوں یہ یاد رکھوں گی کہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ آج بہت عرصے بعد تم چڑیل نہیں لگیں۔
اوکے، اب ذرا ہم ڈنر ہال کی طرف جاتے ہیں اور راستے میں تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ میرا یہ نام کس نے رکھا تھا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ احمد نے۔ وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور تم نے اسے ایک دفعہ بھی ٹوکا؟ بالکل نہیں، میں نے تو اسے شاباش دی تھی۔ اور تھوڑی سی شرم آئی تمہیں شاباش دیتے ہوئے؟ دیکھو میں ایک شریف آدمی ہوں۔ اور وہ دونوں ماہ کامل کی اس سرد رات میں قدم اٹھاتے چلتے جا رہے تھے، دور ہوتے جا رہے تھے، اور ان کی آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ دور سے یہی دکھائی دیتا تھا کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا غازی اس کی طرف جھک کر مسلسل کچھ کہہ بھی رہا تھا، اور وہ نفی میں افسوس سے سر ہلائے جا رہی تھی، مسلسل لڑ رہی تھی۔ چاندی کے تھال سے چاندی اب بہہ بہہ کر ساری دنیا پہ گرنے لگی تھی، سب کچھ چمکنے لگا تھا۔ اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اور چند میل کے فاصلے پہ بنی عمارت کے وسیع آڈیٹوریم میں کرسیاں اوپر سے نیچے تک بھری تھیں۔ پہلی قطار سے ایک طرف کیمروں اور فلیش لائٹس کی چکا چوندھ روسٹرم پہ کھڑے سادی کی آنکھیں چندھیائی دے رہی تھی، مگر اب وہ ان کا عادی تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، ٹائی، کف لنکس پہنے، بالوں کو جیل لگا کر پیچھے کیے، وہ ڈائز پہ ہاتھ رکھے کھڑا، مائک پہ چہرہ جھکائے، آنکھیں لوگوں پہ مرکوز کیے کہہ رہا تھا، میرا نام سعدی یوسف خان ہے، لوگ مجھے پیار سے سعدی کہہ کر بلاتے ہیں اور غصے سے بھی یہی کہتے ہیں۔ ہال میں کھلکھلاہٹ سی گونجی تھی۔ وہ مسکراہٹ بھرے پرسکون چہرے کے ساتھ کہنے لگا، 6 ماہ پہلے جب میں کیس ہارا تھا تو مجھے لگا تھا میں ہار گیا ہوں، ختم ہو گیا ہوں، مجھے لگا تھا اب اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جب اتنا بڑا مجرم جس کے خلاف عینی شاہد ہوں، جب جج اس کو بری کر دیں یا پولیس دباؤ ڈال کر مقتول کے وارثوں سے ملزم کو معافی دلوا دے، تو انسان سوچتا ہے اس ملک کا کیا بنے گا۔ جب ججوں کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلانے والے ججوں کو متکبر اور وکلاء کو متشدد بنے دیکھیں تو سوچتے ہیں کہ ہماری ریاضت رائے گاں گئی، مگر مجھے کچھ عرصہ لگا یہ سمجھنے میں کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کی آواز سارے ہال میں گونج رہی تھی، اور لگتا تھا ماہ کامل کی اس برف رات میں وہ آواز دنیا کے ایک ایک کونے تک جا رہی تھی۔ میں سعدی یوسف آپ سب لوگوں کے سامنے ببانگ دہل یہ بات کہتا ہوں کہ جب کوئی پاکستانی شہری کسی قاتل امیر آدمی یا کسی کرپٹ سیاستدان کے خلاف عدالت میں کیس لے کر جاتا ہے تو اگر مصلحت کے مارے ججز فیصلہ دیتے وقت مجرم کو فائدہ دے بھی جائیں، ہاں تب بھی مدعی نہیں ہارتا، انصاف کے لیے لڑنے والا نہیں ہارتا۔ وہ تو اسی دن جیت گیا تھا جب اس نے ہمت اور بہادری دکھاتے ہوئے امیر قاتلوں اور ڈاکوؤں کو عدالت میں گھسیٹا تھا۔ جب ایسے مصلحت میں لپٹے فیصلے آتے ہیں تو جج ہارتے ہیں، قانون ہارتا ہے، ملک کے انصاف کے ادارے ہارتے ہیں، مدعی نہیں ہارتے۔ ایسے فیصلے ہونے سے انصاف کے مدعی کا کچھ نہیں جاتا، وہ تو جیتا ہوا تھا۔ ایکسپوز تو ججز ہوتے ہیں۔ ہماری ناکام، کمزور اور کرپٹ عدلیہ اپنے آپ کو ایسے فیصلے کر کے خود بے عزت کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، انصاف کے لیے لڑنے والا کبھی نہیں ہارتا۔ اس تنگ و تاریک کوٹھڑی کے دروازے میں ایک چھوٹا سا چوکٹھا بنا تھا جس میں شیشہ لگا تھا۔ ہاشم اس دروازے کے ساتھ کمر لگائے بیٹھا تھا، قیدیوں کا لباس پہنے، اس کی شیو بڑی تھی اور وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا ہلکا بنائے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھلا اور ایک سیاہ وردی والا سپاہی نظر آیا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میری بات سنو، ہاشم بے بسی اور غصے بھری دبی آواز میں بولا تھا۔ تم میری بات پہ غور کر کے تو دیکھو، میرے پاس اب بھی بہت سے خفیہ بینک اکاؤنٹس ہیں جن کا نہ میرے گھر والوں کو علم ہے نہ ان سیکیورٹی ایجنسیز والوں کو۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہیں بہت امیر کر سکتا ہوں۔ گارڈ نے ٹرے اندر پٹکی اور ایک غسیلی خاموش نظر اس پہ ڈالتا باہر نکل گیا۔ دروازے کے آہنی تالے چڑھنے کی آواز آئی تو ہاشم نے زور سے دیوار پہ مکہ دے مارا۔ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں، یہ جیل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں نکلوں گا اس سے ایک دن، پھر میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ اور تابڑ توڑ مکے دروازے پہ مارنے لگا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم میں اس وقت کس ملک میں ہوں، لیکن تم لوگ پچھتاؤ گے، مجھے میری بیٹی کو نہیں ڈھونڈنے دیا تم نے، تم سب پچھتاؤ گے۔ اور چونکہ مجھے آج اس سیمینار میں آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میں آپ کو سورہ النمل کی چند آیات سنانا چاہوں گا۔ قرآن کی آیات کے معانی ہر دفعہ نئے سرے سے ہم پہ کھلتے ہیں۔ سورہ النمل کی آخری آیات بھی مجھے یوں لگتا ہے آج مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی ہیں۔ کثرے کاردار رات کے اس پہر اندھیرے میں ڈوبا تھا، اب اس کی بتیاں رات گئے تک جلا نہیں کرتی تھیں، بس بجھی رہتی تھیں۔ تاریک بالکنی میز پہ ٹیکسٹ بکس، آفس ڈاکومنٹس اور اینک رکھی تھی،
اور ریلنگ کے ساتھ ایک ہیبلا سا کھڑا نظر آتا تھا، سلور رنگ کا چوغا پہنے، ہوڈ سر پہ گرائے، وہ جلے ہوئے ہاتھ ریلنگ پہ جمائے دور کہیں پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی، اور انیکسی اس کو دیکھ کر زخمی سا مسکرا رہی تھی۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اور جب ان پہ وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں لاتے تھے۔ وہ سانس لینے کو رکا اور ایک نظر خاموش ہال کو دیکھا۔ النمل کی آخری آیات میں ایک زمین کے جانور کا ذکر ہے جو قرب قیامت زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ویسے تو یہ قیامت کی نشانی ہے، مگر یہ اس صورت کی اختتام میں آئی ہے جو چیونٹیوں کی صورت ہے، جس کے ہر واقعے میں ایک ایک چیونٹی اکیلی سارے عالم سے ٹکراتی ہے، ان کو اصلاح کی طرف پکارتی ہے، ان کا ہاتھ ظلم سے روکتی نظر آتی ہے، مگر ہر کوئی اسے نہیں سنتا۔ ہم چیونٹیوں جیسے لوگوں کی جب متکبر لوگ بات نہیں سنتے تو آخر میں زمین پھٹتی ہے اور بڑے بڑے جانور نکل کر، انہی جیسے خوفناک جانور نکل کر انہیں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ جب چیونٹیوں کو قدموں تلے پیسا جاتا ہے تو وہ کاٹیں یا نہ کاٹیں، زمین کے اندر چھپے جانوروں کو باہر نکال لاتی ہیں۔ وہ کانفرنس روم میں متعدد غیر ملکی مہمان بیٹھے تھے اور ان کے میزبان بھی مسکراتے ہوئے سامنے موجود نظر آ رہے تھے۔ دھڑا دھڑ مختلف یادداشتوں پہ دستخط ہو رہے تھے اور ڈاکٹر سارا مسکرا کے اس ساری کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ قریب بیٹھی لڑکی نے جھک کر سرگوشی کی۔ تھرکول بالآخر ایک حقیقت بننے جا رہا ہے، کیا سعدی اب بھی واپس نہیں آئے گا؟ سارا نے اس کے کان کے قریب آہستہ سے کہا۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا ہے، اب جب راستہ کھل گیا ہے تو وہ آنے پہ راضی نہیں، کہتا وہ سرکاری عہدہ لے کر مصلحتوں کا شکار ہو کر نہیں کام کر سکتا، وہ زیادہ ڈیرنگ کام کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہوں گے کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم انہیں سمجھے بھی نہ تھے، یا کیا کرتے رہے ہو؟ اور ان کے ظلم سے ان پہ الزام قائم ہو جائے گا، پھر وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ یہ آیات ہر مظلوم کے دل کو ٹھنڈک دیتی ہیں۔ ان کو پڑھ کے، ان کو سمجھ کے میں نے یہ جانا کہ آج عدالتوں میں، ٹی وی پہ، چوراہوں اور چوک میں یہ ظالم بار سرخ کرپٹ لوگ کتنا مرضی جھوٹ بولیں، ابھی قیامت نہیں آئی، اور جب آئے گی تو وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ اس دن ان کو کوئی صفائی، کوئی توجیہ نہیں سنی جائے گی۔ ہاں، کبھی تو ان ظالموں کی بھی زبان بندی ہوگی، اس لیے ان کی زبانوں سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ سفید دیواروں والے کمرے میں خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں۔ گھومنے والی کرسی پہ سفید کوٹ پہنے بیٹھی ڈاکٹر پیڈ پہ قلم سے چند الفاظ گھسیٹ رہی تھی، اور سامنے بیٹھا آنکھوں تلے ہلکے لیے نوشرما پجمردگی اور اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اب میں یہ دوا چھوڑ نہیں سکتا؟ کیا ان دواؤں کے بغیر مجھے کہیں سکون نہیں ملے گا؟ آئی ایم سوری، لیکن آپ کی ذہنی حالت کے لیے یہ بہت ضروری ہیں، وہ صفحہ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ شیرو نے اذیت سے آنکھیں موند لیں۔ دوائیاں، نیند کی، ڈپریشن کی، سکون کی، کابل کی مہر ماتھے پہ دہکنے لگی تھی۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات بنائی تاکہ اس میں چین حاصل کریں، اور دیکھنے کو دن بنایا، البتہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سبھی گھبرائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ یہ یاد سن کر میرے دوستو، کیا ہم صرف اپنے دشمنوں کی عاقبت کا سوچتے ہیں یا اپنا بھی سوچتے ہیں؟ کیا ہم اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والے کام کرتے ہیں؟ ہارون عبید ایک ٹاک شو کی سیٹ پہ بیٹھے مسکرا کے مقابل موجود دو مہمانوں سے بحث کر رہے تھے۔ ان کے انداز میں بے نیازی تھی، آگے بڑھنے کی لگن، عنقریب پا لینے والی فتح کی چاہ، اور وہ کہہ رہے تھے، ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری منزل قریب ہے، آپ دیکھیے گا کہ ہم کیسے۔ اور تو جو پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھ رہا ہے، یہ تو بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے، اسے خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ درست فرمایا اللہ نے، چاہے وہ ظالم لوگ ہوں یا ظالم حالات، یوں لگتا ہے وہ پہاڑ جیسے ہیں، جمے ہوئے، کبھی ہماری زندگیوں سے، ہمارے راستوں سے نہیں ہٹیں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان ظالم لوگوں اور ظالم حالات کو روئی کے گالوں کی طرح دھنکے جاتے دیکھا ہے۔ باقی رہ جانے والا صرف اللہ ہے، باقی سب کو زوال آنا ہے، خود ہمیں بھی۔
صاحبزادی صاحبہ اپنے لاکر کو کھولے کھڑی تھی۔ اس میں ایک بڑا ڈبہ کھلا ہوا تھا اور اس کی سیاہ مخمل پہ جگمگاتے ہیرے پڑے نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے زیورات، ان کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ جب سے زندگی میں آئے تھے وہ بے رحم فیصلے کرنے لگی تھی، مگر اب پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ زیورات، ان کی چمک، جو نیکی لائے گا سو اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بھی امن میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں سکون، انعام، جنت، یہ چیزیں اپنی نیکیوں کے بدلے کے طور پہ نہیں ملیں گی۔ جو بھی نیکی کرے گا اس کو اس کی انیکی سے بڑھ کے بدلے میں یہ سب ملے گا۔ پھر جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی جو ہمارے دل کو دنیا اور آخرت میں گھبراہٹ سے بچائیں گی۔ اگر آپ کا دل بات پہ بات گھبرا جاتا ہے تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کیجئے۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو پانی پلا دینا، زبان پہ طنز آ جانے کے باوجود کسی کو ہرٹ نہ کرنے کے لیے اس کو لبوں سے نہ نکالنا، خاموش رہنا، اور ایسے ان گنت کام آپ کے دل کو بہادر بنائیں گے۔ یاد رکھیں، ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ بک شاپ کے اس اونچے ریک پہ کتابیں ترتیب سے سجی تھیں اور حنین ان کے سامنے کھڑے مسکرا کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساتھ کھڑے اسامہ نے تفاخر سے کہا تھا، تمہاری بک یہاں دیکھ کر میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ تم صرف اپنی ہیرو نہیں بلکہ تم میری ہیرو بھی ہو۔ اور اس نے ہنس کر سیم کے سر پہ چپت لگائی تھی۔ اور جو برائی لائے گا سو ان کے منہ آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے۔ تمہیں وہی بدلہ مل رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ یعنی اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں تو ہمیں ہمارے اعمال سے کم یا زیادہ مل جاتا ہے، مگر اس بڑے دن ہمیں اس کا بدلہ ملے گا جو ہم کرتے تھے۔ ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے سچا کر کے دکھاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو ہم اس وعدے کو سچ کرنے کے لیے دعا میں شدت کیوں اختیار نہیں کرتے؟ ہاں، ہمارے ارد گرد کا معاشرہ بدل رہا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، مگر اللہ نہیں بدلے گا۔ اللہ کا وعدہ نہیں بدلے گا۔ اللہ اپنے سارے وعدے پورے کرے گا۔ کیا ہم کریں گے؟ کال کوٹڑیوں کے دروازے کھلے تھے اور تمام قیدی باہر نکل رہے تھے۔ وہاں ایک تاریک سا بڑا کمرہ تھا جس میں وہ دن بھر جمع رہتے تھے۔ ایسے میں ایک گارڈ ہاشم کے قریب آیا اور موپ اسے تھمایا۔ کیا تمہیں روز بھول جاتا ہے؟ اس جگہ کی صفائی تم نے کرنی ہے۔ ہاشم نے درستی سے اس سے موپ پکڑا اور پھر اس کے قریب آیا۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دوں گا، بس مجھے اتنا پتہ کروا دو کہ میری بیٹی کہاں ہے، میری بیوی، ماں یا بھائی کسی کو ملی وہ یا نہیں، صرف اتنا بتا دو مجھے۔ خاموشی سے یہ فرش صاف کرو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے ایک نظر میلے فرش کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو۔ بدرنگ جمپنگ سوٹ، قیدیوں کا لباس پہنے، میلے کچیلے حلیے میں وہ اب اس غلیظ فرش کو صاف کرے گا؟ اس نے سارے خیال ذہن سے جھٹک دیے اور ضبط کرتے ہوئے موپ کو فرش پہ رگڑنے لگا۔ آنکھوں میں بار بار درد سا بھرتا تھا، مگر نہیں، وہ آخری دم تک ان لوگوں سے لڑے گا۔ کبھی تو وہ آزاد ہوگا، کبھی تو۔ اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں، مگر اس نے سختی سے خود کو جھڑکا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ سب نے میرے ساتھ زیادتی کی، سب سے زیادہ ظلم میرے ساتھ ہوا۔ وہ سب ایک ساتھ تھے، ایک میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں اکیلا لڑتا رہا۔ میں کب تک لڑ سکتا تھا؟ بھیانک اندھیرے آس پاس اس کی گھات میں کھڑے تھے، اس کو نگلنے کے لیے تیار۔ مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ اس شہر کے مالک کی بندگی کروں جس نے اسے عزت دی ہے، اور ہر ایک چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن سنا دوں۔ پھر جو کوئی راہ پہ آ گیا تو وہ اپنے بھلے کو راہ پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دو سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تمہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھا دے گا، پھر انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ ریستوران کی اس میز پہ خوبصورت گلاب کے پھول رکھے تھے، 2 موم بتیاں روشن تھیں۔ زمر اور فارس آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اشتہا انگیز خوشبو لیے کھانا ان کے سامنے سجا تھا، اور وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، تو بالآخر آج ایک پرامن اور پرسکون ڈنر کا قرض تم نے اتار ہی دیا۔ بالکل، تو پھر کیا خیال ہے؟ اب میں تمہیں اپنے آفس کی خوبصورت لڑکیوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ اور وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے تھے۔ اور ان کو آیات سنانے کے بعد میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ ڈائس پہ ہاتھ رکھے کھڑا مجمع کو دیکھ کر مسکراتی ہوئے کہہ رہا تھا، کہ میں نے یہ جان لیا ہے کہ میرا کام تھا صرف پہنچا دینا۔ ہمارا کام پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ اسلام کو زبردستی لوگوں کے اوپر نافذ کرنا نہیں ہوتا۔
آپ دین کو جبر اور سختی سے کسی کے عمل میں شامل نہیں کر سکتے. آپ ججز سے زبردستی انصاف بھی نہیں کروا سکتے. ہم نے صرف سچ کے لیے آواز بلند کرنی ہے، اس کے لیے لڑنا ہے، کوشش کرنی ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ کامیاب بھی ہوں، ہم ہر دفعہ جیتیں بھی صحیح. ہم نے صرف اپنا 100% دینا ہے، کیونکہ یہی ہمارا کام ہے. خود عمل کرنا اور صرف دوسروں کو پہنچا دینا. آگے کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو ہوں صرف پہنچا دینے والوں میں سے. وہ بات ختم کر کے خاموش ہوا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا. لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ اٹھ کر اس کے لیے ہاتھ بلند کیے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ مسکرا کے ان کو دیکھ رہا تھا. وہ فیصلے کی گھڑی آنے سے پہلے ہی جیت گیا تھا. اس کو بس علم دیر سے ہوا تھا. 16 سال بعد وہ اوپر سے دیکھنے سے کسی امریکی ریاست کا کوئی مصروف شہر لگتا تھا. خوبصورت اونچی عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں، مصروف سے تیز تیز چلتے لوگ. ایسے میں وہ مخالف سمت سے چلتی ہوئی آتی دکھائی دے رہی تھی. تیز ہوا کے باعث سیاہ بال اڑ اڑ کے چہرے پہ آ رہے تھے اور وہ بار بار ان کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی. خوبصورت چہرہ، سیاہ شفاف آنکھیں اور ایک بے نیاز مسکراہٹ. وہ مگن سی چلتی آ رہی تھی جب قریب سے گزرتے ایک آدمی سے ٹکرا گئی. سوری مسکرا کے معذرت کی تو وہ آدمی نو پرابلم کہتی ہوئے آگے بڑھ گیا. اب کہ وہ واپس مڑی اور قدم بڑھاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا مردانہ والیٹ کھولا. اس آدمی کا آئی ڈی کارڈ، چند ویزا کارڈ، کڑکڑاتے ہوئے ڈالرز کے نوٹ. گڈ. اس نے اسی سرد مسکراہٹ کے ساتھ کارڈز جیب میں رکھے، والیٹ قریبی بن میں اچھالا اور نوٹ مٹھی میں دبائے آگے بڑھ گئی. ایک بیکری کے قریب وہ رکی اور اندر چلی گئی. جب واپس آئی تو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، کیک کا ڈبہ. اب تک اس کی مسکراہٹ سوگوار پڑ چکی تھی. وہ ڈبہ لیے سڑک کنارے چلتی گئی یہاں تک کہ زیر زمین ٹرین اسٹیشن کو جاتی سیڑھیاں نظر آنے لگیں. وہ نیچے اترتی آئی. وہاں کونے میں ایک بوڑھا سیاہ فام آدمی بیٹھا تھا. شکل سے وہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار لگتا تھا، دنیا مافیا سے بے خبر. وہ اس کے پاس آ بیٹھی، وہیں زمین پہ، اور ڈبہ کھول کے درمیان میں رکھا. اندر ایک چھوٹا سا کیک تھا، اس پہ ننھی سی موم بتی رکھی تھی. اس نے لائٹر نکال کر جلایا، موم بتی روشن کی اور سیاہ فام کو دیکھا. وہ غائب دماغی سے اسے گھور رہا تھا. لڑکی نے اپنے ٹخنے سے جینس اوپر کی، وہاں بندھا چاقو نکالا اور کیک کے قریب لائی. پھر پھونک ماری، شعلہ بجھ گیا. ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ٹو سونیا. وہ اب کیک کو دیکھتے ہوئے مدھم اداس سا گنگنا رہی تھی، ساتھ میں چاقو سے اسے کاٹ بھی رہی تھی. جب میں چھوٹی تھی تو میرے بابا میری سالگرہ ایسے مناتے تھے کہ ساری دنیا دیکھا کرتی تھی. شہر کی سب سے زیادہ شاندار سالگرہیں شاید میری ہوتی تھیں. اور اب اس نے گہری سانس اندر کھینچی. اور اب میں ان کے ساتھ سالگرہ نہیں منا سکتی. میں نے کتنے سال ان کے ساتھ سالگرہ نہیں منائی. اوہ تم کیا جانو میرا باپ کتنا عظیم انسان تھا. پھر آنکھیں اٹھا کر بوڑھے بھکاری کو دیکھا اور مسکرائی. اتنا عرصہ کھوئے رہنے، بک جانے، ظلم سہنے کے بعد بھی میری دادی نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا. مگر میری قسمت میرے بابا سے الگ ہے البرتو. میری دادی نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح بڑا نہیں کیا، انہوں نے مجھے ایک ہتھیار کی طرح تراشا ہے. اس کی آواز سرد ہوتی گئی. میں نے اتنے دھکے کھائے ہیں کہ اب میں ہر قسم کے لوگوں سے لڑنا اور ان کو ہر طرح سے مارنا سیکھ چکی ہوں. اور میں یہ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آج سے معلوم ہوا ہے کہ میرے بابا زندہ ہیں. اور اب البرتو مجھے اپنے ملک واپس جانا ہے، اپنے بابا کو ڈھونڈنے، ان کو واپس لانے اور اپنے خاندان کو جوڑنے کے لیے. کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جذبہ جاگا، چمک، پرتپش برف جیسی چمک، سلگتی ہوئی لکڑی کی سی حدت. اور آج شاید میں آخری دفعہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا رہی ہوں. اب شاید میں واپس نہ آؤں. میرا سفر بہت طویل ہے اور مجھے صرف اپنے خاندان کو اکٹھا نہیں کرنا بلکہ مجھے. آنکھیں سلگنے لگیں. ٹرین قریب آ رہی تھی اور اس کی آواز میں سونیا کی آواز دب سی گئی، مدھم سرگوشی میں بدل گئی. مجھے اس ایک شخص سے اور اس کے خاندان سے بھی اپنا انتقام لینا ہے. میں اس کا نام کبھی نہیں بھولی، میں اس کی آنکھیں کبھی نہیں بھولی. وہ آخری دفعہ مجھے ہسپتال کے کوریڈور میں نظر آیا تھا. فارس غازی. میں نے اس دن کا برسوں انتظار کیا البرتو، جب میں پوری طرح تیار ہوں گی اور میں اس کے خاندان کے ایک ایک فرد کو ہر اس ظلم کی سزا دوں گی جو انہوں نے میرے خاندان پہ ڈھایا تھا. میں ایک ایک زخم کا بدلہ لوں گی. اس آدمی نے میری ساری دنیا تاریک کر دی، وہی وجہ ہے ہر چیز کی. 14
14 سال اس نے اور اس کے خاندان سکون سے گزار دیے، مگر اب اور نہیں۔ اس نے کیک کا ڈبہ البرتو کی طرف بڑھایا اور خود بیگ کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھیں پرتپش تھیں اور چہرہ برف کی طرح سفید۔ اب وہ اپنے ایک ایک جرم کا حساب دے گا۔ میرے محبت کرنے والے عظیم باپ کے ساتھ اس نے جو کیا وہ اس کا حساب دے گا۔ میں اپنے باپ کو ڈھونڈ نہ بھی سکی تو فارس غازی سے ضرور ملوں گی اور وہ اس ملاقات کو یاد رکھے گا۔ ویسے مجھے ابھی بھی امید ہے کہ وہ مجھے کبھی بھولا نہیں ہوگا، اسے بھی میری آنکھیں یاد ہوں گی۔ اور وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ کیک کا ڈبہ یوں ہی پڑا رہ گیا۔ البرتو نے گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا۔ وہ کہیں نہیں تھی، ایسے جیسے بھیڑ میں غائب ہو گئی تھی، کسی جن کی طرح، کسی پری کی طرح۔ اور اگر کبھی تمہیں کوئی کہے کہ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا تو یقین کر لینا، کیونکہ ہر انتقام کے آخر میں نئے سرے سے بدلہ لینے کے لیے اور اس چکر کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک سروائیور ضرور بچ جاتا ہے۔ ختم شد۔ اچھا جی، ناول نمبر فائنلی ختم ہو چکا ہے۔ بہت بہت زیادہ لوگوں کا یہ موسٹ فیوریٹ ناول ہے اور میرے خیال سے میرا بھی فیوریٹ ناول بن چکا ہے۔ بہت اچھی جرنی تھی، بہت لینتھی تھا لیکن مزہ آیا۔ ہاں، ہر چیز جو شروع میں ہو رہی تھی اس کو اینڈ میں کیسے کنیکٹ کرنا، جیسے کہ ہاشم کے موبائل سے وہ ای میل کرتی ہے جواہرات اور اس کا اب پتہ چلنا کہ ہاشم اس ای میل کے تھرو کنفرم کرتا ہے کہ میری اماں نے میرے ابا کو مارا تھا۔ وہ شروع میں جو چیزیں ہو رہی تھی اس کا پھر آخر میں لنک بنانا اور کیا کیا تھا شروع میں، بہت سی چیزیں ایسی تھی جو درمیان میں مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ اور جیسے کہ وہ عمل نام تھا نا، عمل نور، انہوں نے سویٹر دی تھی اپنے بابا کی فارس کو، اور بعد میں فارس کا اس کو مفلر بنا کے یوز کرنا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں تھی ابھی میرے مائنڈ سے نکلی ہوئی ہیں، اور وہ آخر میں کنیکٹ کری تھی اور مجھے لگ رہا تھا یار رائٹر تو کمال کی ہے، مطلب کیسے اس نے ان چیزوں کو لنک کیا، اتنی لمبی سٹوری، اور کیسے ان کے مائنڈ میں تھا کہ یہ ابھی 2-3 سال تو یہ ناول چلا ہوگا، تو وہ کیسے ان کے مائنڈ میں تھا کہ 2 سال کے بعد جب میں کوئی ایپیسوڈ میں لکھوں گی تو اس کو اس چیز کے ساتھ لنک کروں گی۔ بھائی کمال کی رائٹنگ تھی نمرہ احمد کی، بہت اچھا ناول تھا۔ نمرہ احمد بہت اچھا لکھتی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اچھا، ناول کی بات کریں تو ہاں جی، ناول بہت اچھا تھا، سارے کریکٹرز بہت مزے کے تھے اور اینڈنگ اس سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اچھا، میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی یا تو ہاشم بدل جائے گا، اچھا انسان بن جائے گا، یا تو مر جائے گا، یا پاگل ہو جائے گا، یا کچھ ایسا ہو جائے گا، لیکن وہ ایسے دہشت گردی کے الزام میں پکڑا جائے گا یہ میں نے نہیں سوچا تھا، اور یہ بہت ہی اچھی اینڈنگ تھی۔ ورنہ اگر وہ پاگل ہو جاتا بہت ٹپیکل اینڈنگ ہو جاتی، وہ ایسی فالج آ جاتا، وہ مریض ہو جاتا، کوما میں چلا جاتا، تو بہت ٹپیکل سا لگتا کہ ٹھیک ہے ہاں بھئی ہر جگہ یہی ہوتا ہے، لیکن بہت ڈیفرنٹ اس کو اینڈنگ ملی ہے اور بہت جسٹیفائڈ اینڈنگ تھی، اچھی ہیپی اینڈنگ تھی یار، بہت ہی مزے کی تھی۔ باری سب کریکٹرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی، بڑے ابا کا اچھا کریکٹر تھا، ندرت کا بھی بہت اچھا کریکٹر تھا، جیسے کہ ہماری ہوتی ہیں اچھی سی سادی سی مائیں ہوتی ہیں، ویسے یہ کریکٹر تھا، آنیسٹ سا، اچھا سا، ایموشنل سا، جلدی غصے میں آ جانے والا، ٹھیک تھا۔ اسامہ کا کریکٹر بھی اچھا تھا، شروع میں بہن کے ساتھ بہت لڑتا رہتا ہے اینڈ آل دیٹ۔ حنین کا کریکٹر شاید میں بہت میچیور ہو گئی ہوں تو میں نے اس کے ساتھ اتنا ریلیٹ نہیں کیا، لیکن اگر کوئی ٹین ایجرز بچیاں ہیں 16 to 24 کر لیں تو وہ ان کے ساتھ شاید حنین کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کر سکیں۔ تو حنین ایک ایسی بچی تھی جس کو بہت لائق فائق تھی، ڈرامے دیکھتی تھی، کورین ڈرامے دیکھتی تھی، لیکن اس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی، وہ جو چیٹنگ والا کام کر کے نا، کیونکہ اب وہ اس کا اتنا نام بن گیا تھا، اتنا وہ اچھی بچی بن گئی تھی کہ ہاں وہ بہت ذہین ہے، وہ سب کر لیتی ہے، لیکن پھر اس نے اتنے ڈرامے دیکھے کہ اس نے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں مل سکا، اور پھر اس کی تیاری نہیں تھی۔ اب وہ صرف پاس ہو جاتی تو وہ جسٹیفائڈ نہ ہوتا، اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سب کہیں گے بھئی یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا، کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو سب کہتے ہیں یہ تو بھائی بہت ہی اسمارٹ ہے، یہ تو بچی یہ تو ٹاپ ہی کرے گی، اس کی تو ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے، تو اس بچے کے اوپر بہت برڈن آ جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی شاید وہ برڈن تھا جس کو اس نے کہا کہ چلو ہم نقل کر کے پاس ہو جائیں گے، ٹاپ کر لیں گے، اس میں کیا ہے۔ تو وہ ایک ہو گیا تھا اس کے ساتھ پہ مس ہیپ، لیکن پھر اس کے بعد اس نے بہت ہی پچھتائی اور وہ سارا کچھ کیا، اور وہ ایک دم سے اس نے موبائل وغیرہ سب چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح تھا، اور پھر وہ BA کرتی ہے اور
پھر ہاشم آتا ہے اس کی زندگی میں. وہ ہاشم کو اپروچ کرتی ہے اور وہ بتاتی بھی ہے کہ میں نے ہاشم کو اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ جج نہیں کرتا. میں بھائی آپ کو بتاتی تو آپ جج کرتے, آپ کہتے کہ ہنی تم نے چیٹنگ کی ہے, حالانکہ اس نے چیٹنگ نہیں کی ہوتی. لیکن ہاں, ہمیں ہر ٹائم جج نہیں کرنا ہوتا, ہمیں اپنی فیملی کے لیے ایک ڈھال بننا ہوتا ہے. ہاں بعد میں دیکھا جائے گا, بعد میں لیکچر دے لیں گے نا, بعد میں سب کچھ کر لیں گے, لیکن جب سچویشن آ جاتی ہے نا تو اس پہ آپ کو فوراً سے ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا, آپ کو اچھے سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو ہاں, حنین سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں, بہت سی ہوتی ہیں. چیٹنگ والی غلطی ہوتی ہے, ہاشم کے ساتھ وہ انوالو ہو جاتی ہے, اور ہوتی بھی پھوڑ سی ہے, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اچھی بچی بن جاتی ہے. وہ ہاشم سے وہ جو اس کا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, کرش ہی ہوتا ہے نا اس کا, وہ اس سے بھی سائڈ پہ ہو جاتی ہے, اور وہ ایک اچھی لڑکی بن جاتی ہے جو کہ گھر کو سنبھالتی ہے, اور وہ ہوم ڈیکور وغیرہ کی کتابیں بھی لکھنے لگ جاتی ہے. واہ. اور اچھا تھا, حنین کا کریکٹر اچھا تھا. بہت سے لوگوں, بچیوں کے ساتھ یہ ریلیٹ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ. اور علیشہ کا, ہاں وہ بس ایک تھی ایسی بچی جو کہ جس کو لگتا تھا کہ مجھے میرا حصہ نہیں مل رہا, مجھے میرا حصہ ملے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں تھا. اس کو اس کا حصہ دیا بھی گیا. اس کو یونیورسٹی میں ہاشم نے ایڈمیشن دلوا بھی دیا تو اس نے پڑھا نہیں, وہ اور چیزوں میں پڑ گئی, ڈرگز وغیرہ میں. پھر اس کے بعد اس کو نوشرواں بھی اس کو اچھا خاصا حصہ دے دیتا ہے بزنس میں. وہ کہتی ہے اس کو بھی میں بیچ دوں گی, اس کو صرف پیسے چاہیے ہوتے ہیں زیادہ سے جن کو وہ خرچ کر سکے, اور اس کے بعد پھر 0/0. تو وہ ایک بیکاری کریکٹر تھا. خیر, اور پتہ نہیں اس کی ضرورت تھی بھی کہ نہیں. اورنگزیب کی شاید وہ کریکٹر دکھانے کے لیے کہ ہاں وہ چیٹنگ کرتا ہے اس لیے علیشہ تھی, لیکن یہاں پہ تو سبھی چیٹر تھے. ہاں, ہاشم چیٹر نہیں تھا, لیکن وہ بھی آبدار کو پسند کرتا ہے, حالانکہ شہری اس کی بیوی ہوتی ہے. جواہرات بھی ایسی ہوتی ہے, نوشرواں کی اپنے بھابھی پہ نظر ہوتی ہے. لائک کتنی یہ سارے امیر لوگ بڑے خراب ہوتے ہیں. اور ہارون عبید بھی ایسے ہی ہوتا ہے, تو وہ بھی اپنی اس کی بیوی کو کیسے قید میں کروا کے اور وہ سب کرنے لگ جاتا ہے. ہاں, تو ہم کس کی بات کر رہے تھے؟ ہم علیشہ, ہاں جو اورنگزیب کاردار کا کریکٹر اچھا ہوتا ہے, مطلب اسٹرانگ ہوتا ہے نا کریکٹر ایک, لیکن وہ بھی اپنے ایسے کوئی اس کا اچھا اصل میں مسئلہ تب ہوا تھا نا کہ اورنگزیب چلا جاتا ہے سیاست میں, اس کو سیاست میں جانا ہوتا ہے. ان ٹائم پہ وہ اپنی کر رہا ہوتا ہے, ان کو کیا کہتے ہیں, الیکشن کی تیاریاں وغیرہ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اس ٹائم پہ ہاشم کہتے ہیں کہ یہ بات باہر نہ نکلے, جو انہوں نے کرپشن وغیرہ کی بھی ہوتی ہے, دہشت گردوں کے ساتھ ڈیلنگ کی بھی ہوتی ہے نا, تو وہ اس ڈر کی وجہ سے بھی وارث غازی کو چپ کروا دیتے ہیں. تو مجھے لگا تھا کہ ہاں اس بیچارے کے پاس اور کو تو کوئی حل نہیں تھا, لیکن وہ سعدی بتاتا ہے کہ فارس بتاتا ہے درمیان میں کہیں کہ ان کے پاس تھا. وہ کڈنیپ تو خیر نہ کرواتا, لیکن وہ کیس لڑ سکتا تھا, اور وہ کیس اس نے جیت جانا تھا. اور بھی اس کے پاس بہت سے طریقے تھے, وہ پیسے دلا کے بھی کام کروا سکتا تھا, وہ معافی بھی مانگ سکتا تھا, بہت سارے آپشنز تھے, لیکن اس نے یہی آپشن چوز کیا کہ خاور اسے مار دے. ہاں, اور وہ بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں, اور پھر وہاں سے چکر شروع ہو جاتا ہے. پھر زرتاشا نے صرف ان کو شک ہوتا ہے کہ اس نے سن لیا. خیر اس نے سن تو لیا ہوتا ہے, پر وہ بہت معصوم ہوتی ہے, اس کو آپ آرام سے ڈچ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے اس کو بھی مروا دیا فارس کو پھنسانے کے لیے. اللہ اللہ. اور پھر ایک لڑکی جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, صرف اس کو ایز اے گواہ, ایک مضبوط گواہ کے طور پہ پیش کرنے کے لیے آپ اس کو 3 گولیاں مارتے ہیں, جس سے اس کا گردہ ضائع ہو جاتا ہے. اس سے اور بھی سیریس ایشوز ہو سکتے تھے. اور پھر جو اس کا منگیتر ہوتا ہے اس کو بھی کسی اور جگہ سیٹ کروا دیتی ہے جواہرات. مطلب یہ اتنی ماسٹر پلاننگ کی بھی ہوتی ہے ہاشم نے, جواہرات نے, دونوں صحیح ماں بیٹا کی جوڑی جو تھی نا, کیا ہی بات تھی. اچھا جی, زمر کے بارے میں بات کریں تو زمر ہاں ٹھیک تھی. شروع میں مجھے تھوڑے لگا کہ ہاں سڑیل سا کریکٹر ہے, سڑو سی ہے, بہت ہی بورنگ ہے, لیکن ٹھیک تھی, وہ بھی صحیح تھی, اچھی پھپھو تھی. اور پھر شروع میں مجھے لگا کہ یہ فارس کی بات کیوں نہیں سن رہی, لیکن ہاں بعد میں جب اس کی سائڈ سنو تو پھر لگتا ہے کہ ہاں یہ اپنی جگہ پہ صحیح تھی بیچاری, اس کے ساتھ بھی تو اتنا ظلم ہوا ہے نا. اور یہ کون سا فارس کو بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کہتی کہ ہاں فارس تو ایسا کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ اس کی آواز میں ہی اسے ساری باتیں کی بھی ہوتی ہیں, تو وہ کیسے مان لیتی ہے نا. تو زمر کا اچھا کریکٹر تھا, اور وہ آہستہ آہستہ پھر یہ ہے کہ زیادہ ایگو میں نہیں پڑتی نا, ایگوئسٹک ہوتی ہے, لیکن جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فارس بے گناہ ہے تو وہ جلدی ہی سب کچھ سیٹ کر لیتی ہے. تو یہ ایک اچھی مجھے زمر کی بات لگی تھی. اور وہ اسٹرانگ کریکٹر ہوتی ہے, وہ ایک مضبوط ہوتی ہے, بہادر ہوتی ہے. تو ہاں
زمر کا کریکٹر اچھا تھا. اور اگر بات کر لیں ہم میں فارس اور ہاشم کی طرف آخر میں آؤں گی، پہلے اوروں کو ڈیل کر لیں. نوشروان کا کریکٹر بھی ہاں ریئلٹی کے قریب تھا. ایسے ہوتے ہوں گے بگڑے ہوئے امیر زادے، تو ہاں وہ جیلس ہوتا ہوگا کیونکہ بار بار ہاشم بھی اس کو سعدی کو اتنا فیور کر رہا ہوتا ہے اور اس کا ابا حنین کو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ تم بیکار ہو، تم نکمے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ یہ وہ. تو ہاں وہ پھر بگڑ جاتا ہے اور وہ جیلسی میں اتنے بڑے سٹیپس لے لیتا ہے. جواہرات کا کریکٹر شروع میں تو مجھے لگا تھا بھائی واہ کیا بات ہے، جواہرات کی تو زندگی ہے، ہماری تو کوئی زندگی نہیں ہے. مطلب صحیح آنٹی نا مزے سے زندگی گزار رہی ہے، پارٹیوں میں جاتی ہے اور وہ اس کی ہر سائڈ پہ ملازمائیں ہیں، پاؤں کا مساج کر رہی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہی ہے ڈیزائنر، اور آفس بھی جاتی ہے، بیٹے بھی اس کے شانہ بشانہ ہیں، اور ہسبینڈ کے ساتھ اس کے کوئی ایشوز چلتے ہیں تو چلتے رہنے دو، وہ تو اپنی جگہ پہ پوری ہے نا. لیکن جواہرات کے بھی ایشوز تھے. اس کا ماضی کچھ پرابلمیٹک تھا. ایک تو وہ چیٹر ہوتی ہے، دوسرا اس کا ہسبینڈ بھی اس کے ساتھ چیٹنگ کرتا رہتا ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہ جائیداد نہیں دے رہا، تو اس غصے میں اپنے ہسبینڈ کو مار دیتی ہے. بھائی کہتی ہے کہ تم نہیں اچھے تھے، تم نے چیٹنگ کی تھی. تو جواہرات بیگم تم کون سا صاف ستھری تھی، پاک باز تھی، تم نے بھی تو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہوا تھا نا. اس نے تو پھر چلو شادی کی ہوئی تھی، تم نے تو شادی بھی نہیں کی ہوئی تھی، ویسے ہی افیئر چلایا ہوا تھا. تو یہ کتنی بری بات ہوتی ہے. جواہرات وہ غصے میں نا کہ میرے بچے کو یہ جائیداد سے نکال رہے اور اس کو مار دیتی ہے. نوشروان کے لیے ایکچولی وہ مارتی ہے. ہاں اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا تھا، ہاں پھر یہ ہوتا ہے اس کا ہارون عبید کے ساتھ بھی کہیں کس زمانے میں افیئر چلا ہوگا نا، تو پھر وہ بھی آ جاتا ہے. ہارون عبید کی انٹری ہوتی ہے. اچھا آخر میں آپ لوگوں کو پتہ ہے جب یہ جو بات ہو رہی تھی کہ وہ چیک بکس وغیرہ نکال رہی ہوتی ہے جواہرات ہوٹ گرا کے، تو وہ شاید ہارون عبید اس سے سارا کچھ لے لیتا ہے اور ساری جائیداد وغیرہ اور اس کو اس کی پوتی دے دیتا ہے. یہی کرنا تھا نا ہارون عبید نے، کیونکہ اس کو پاور چاہیے تھی، تو وہ اس سے لے لیتا ہے ساری پاور. اور جواہرات بیچاری بہت بری والا اس کا اینڈ ہوتا ہے. جواہرات کا اس کے دونوں بیٹے اس سے چھن جاتے ہیں، اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور وہ اپنی پوتی کے ساتھ کہیں اور دور آ بستی ہے. لیکن اس کے دماغ میں وہ باتیں ڈالتی رہتی ہے نا. ہاں جی، تو ہارون عبید بھی ایک اچھا انسان نہیں تھا. اس نے اپنی بیوی اس کی پتہ نہیں اب تھی چیٹر یا نہیں تھی، پر جواہرات نے اس پہ الزام لگوائے تھے اور اس نے اپنی پھر بیوی کو قید کروا دیا تھا. اس کی بیوی کے پاس جو زیورات تھے وہ پھر نہیں بتاتی تھی، لیکن وہ جواہرات نے وہ بھی پتہ کروا لیے تھے. مطلب جواہرات بہت ہی نا خبیث عورت تھی. ایک اچھی ماں ہوگی ان سینس کے بچوں سے محبت کرتی تھی، باقی وہ کسی کی بھی سگی نہیں تھی، سب کے ساتھ بری تھی جواہرات. تو اس کے بیٹوں کی کیسی تربیت ہونی تھی، ہے نا. تو وہ پھر اس کے بھی زیورات لے لیتی ہے اور وہیں سے اس کا برا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. شاید وہ اس کی بیوی صحیح ہوگی ہارون عبید کی نا، شاید بہت اچھی ہو، شاید بہت نیک ہو، شاید اس کا کچھ بھی غلط کام نہ ہو، لیکن اس کو بہت زیادہ بدنام کر دیا گیا ہو اور اس کو قید کر دیا گیا ہو کتنے عرصے تک. اس کی بیٹی اسے چھین لی جاتی ہے، تو شاید بہت اچھی ہوتی ہے جو اس کے وہ زیورات لے کے کوئی سکون سے نہیں رہ پاتا ہے نا. ایسا ہو سکتا ہے نا. اور یہاں پہ جو ملازم تھے فیونا، میری، ان کا بھی کریکٹر اچھا تھا. یہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح تھی دونوں. اور اب کس کی باری آتی ہے، ہاشم کی بات کر لیں. ہاشم بہت سی لڑکیوں کا فیوریٹ ہے. دیکھیں اس کے کام کسی کے بھی فیوریٹ نہیں ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی قتل کرے، وہ ہاں بہت اچھا بندہ ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. بات یہ ہے کہ اسٹائل کی بات کر لینا اگر، تو وہ ہاں اس کو دکھایا ایسے گیا کہ وہ بہت عظیم انسان تھا. وہ جب ایسے مسکراتا تھا، اس کی ڈریسنگ ایسی تھی، بال جل سے پیچھے جمے تھے. تو یہ باتیں ہاں یہ اچھی لگتی ہیں. اور وہ اس کی جو پلاننگ ہے سارا کچھ. ایک بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو، ایک سچی بات بتاؤں آپ لوگوں کو، ہاشم مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ اتنا اسمارٹ اور اتنا وہ ماسٹر مائنڈ نہیں تھا. وہ تب تک عظیم تھا، تب تک وہ ساری چیزیں سنبھال رہا تھا جب تک اس کے پاس خاور تھا. خاور سب چیزیں سنبھال رہا تھا. ہاشم کا صرف نام ہوتا تھا، خاور خود ہی اسے آ کے بتا دیتا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہاشم کو. ہاں وہ تھوڑے بہت کمانڈز دیتا تھا، اس کو بھی سمجھ بوجھ تھی، وہ بھی ظاہری بات ہے انٹیلیجنٹ تھا. لیکن
خاور مجھے لگتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ بھی تھا، زیادہ انٹیلیجنٹ بھی تھا، زیادہ اس کا جو دماغ تھا نا وہ زیادہ تیز تھا خاور کا. تو جب تک وہ اس کے ساتھ تھا وہ جیت رہا تھا، اور آخر تک جیت جاتا اگر خاور ساتھ ہوتا. خاور ساتھ ہوتا نا تو یہ یہاں پہ پھنس بھی نہ سکتا، خاور اس کو نکال لیتا. تو ہاں، ہاشم جب کہتا ہے کہ ہاشم سب سنبھال لے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے خاور سب سنبھال لے گا. تو خاور کے ساتھ اس نے بہت بری کیا، اور خاور کو خاور بنانے کے لیے انہوں نے کتنا بڑا کیا کہ وہ ہاں ہمارے سارے معاملات سنبھالے. اس کو اتنے برے طریقے سے پھنساتے ہیں، اس کے 2 بیٹے مار دیتے ہیں، اور پھر اس کا بن جاتے ہیں، اس کے ساتھی بن جاتے ہیں کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے جب، تو وہ اس کے اچھے بن جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، اب تم میری جان تن من دھن سب قربان کاردارز پہ. ہاں جی، آپ جتنے بھی سازشی ہو جاؤ، جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو جاؤ، اسٹرانگ ہو جاؤ، انسان بڑی ڈیش چیز ہے، وہ آپ کو پھنسا ہی لیتے ہیں. تو وہ پھنس جاتا ہے، اور ہاشم کو بھی پتہ ہوتا ہے خاور نے نہیں کیا، پھر بھی وہ اس کو شک ہوتا ہے. خیر اس کو شاید یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں ہم نے بھی تو اس کے ساتھ اتنا برا کیا ہوا ہے، شاید اس لیے اس نے میرے بابا کو مارا ہو، ہے نا. تو وہ اس کو اصل میں یہ چیز پتہ ہوتی ہے. لیکن بعد میں جب پتہ چل جاتا ہے تو کون سا اس کا خیال رکھتا ہے، وہ تو اس کو کمرے میں جلانے لگا ہوتا ہے. ہاشم بھی کسی کا سگا نہیں ہے، ایک سونیا کا سگا ہوتا ہے. اچھا شہری کا نہیں اینڈ دکھایا گیا، شہری کا بھی بتایا گیا ہوتا نا کہ اب وہ کیا کہہ رہی ہے نا. شہری بس عام سی تھی، خوبصورت سی پیاری سی لڑکی، وہ بھی چیٹ کرتی ہے ہاشم کو. یار سیریسلی سارے کے سارے چیٹر ہو، کوئی ایک تو لائل نکل آؤ، حد ہو گئی. اور کیا اور کون رہتا ہے؟ فارس. فارس بہت سمارٹ بنتا تھا، بہت سازشی اور بہت آگے کی سوچ رکھنے والا. وہ شروع میں اسے ساری چیزیں پتہ چل گئی ہوتی ہیں، لیکن وہ کیونکہ جیل میں ہوتا ہے تو وہ جیل میں کیسے اچھا ٹائم گزارتا ہے یہ بھی تو سوچے نا. کیسے اس کے اوپر ٹائم گزرتا ہے، کیسے وہاں پہ وہ پلاننگ کرتا ہے، دوست بناتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اوروں کے ساتھ اپنی وہ کانٹیکٹس بناتا ہے، اور وہ سارا کام بھائی. اور اس کے نہ ماما ہوتی ہیں نہ بابا ہوتے ہیں، اور زمر اس کے خلاف ہوتی ہے، بیوی اس کی مر جاتی ہے، بھائی اس کا مر جاتا ہے، ایک بہن ہوتی ہے جو اس کا ہسبینڈ نہیں ہوتا، وہ بھی ایک نارمل سی بیچاری سی عورت ہوتی ہے، گھریلو سی. اور اس کا بھانجا آ کے اس کے بھانجے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو دشمن ہے وہ انہی کے ساتھ سگا بنا ہوا ہوتا ہے. اور جو وکیل ہوتا ہے وہ بھی کرپٹ ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے وہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے. تو فارس ہر طرف سے ٹریپ ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے اور ساری چیزیں سمجھتا ہے. تو اس کی جو جرنی تھی وہ کافی اچھی تھی، اور وہ آخر تک ساری چیزیں پلان کرا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیس کوئی نہیں جیتنا، لیکن چلو کر لینے دو، تو میں اپنی طریقے سے اس کو کر لوں گا، اپنی سزا دے دوں گا. وہ جب کہتے ہیں نا کہ فارس غازی جج جیوری جلاد ہے، تو وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے. اس نے اپنے طریقے سے پوری پلاننگ کی بھی ہوتی ہے، اور وہ نمبرز اس کو بھیج رہا ہوتا ہے. وہ نمبرز ہوتے ہوں گے نا کوئی دہشت گردیوں شردیوں والے، ہے نا. اور کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اچھا آخر میں یہ جو تھا سونیا کاردار، دیکھیں اب اینڈنگ ہو گئی، ساری اچھی ہو گئی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں، ہیپی اینڈنگ ہو گئی، ختم. وہ ایک چیز ہوتی ہے وہ بس ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک اوپن اینڈنگ دینا کہ ہاں آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے، آپ خود سوچیں آگے کیا ہو سکتا ہے، وہ دینا یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. اور تاکہ آپ آگے تک سوچتے رہیں. اب آپ سوچیں گے کہ اچھا سونیا ہے، سونیا انتقام لے گی فارس سے، اور پھر وہ کیسے انتقام لے گی، اب اس کا نیکسٹ پارٹ آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ہاشم کا بھی ابھی تک اینڈ 16 سال کے بعد نہیں دکھایا گیا. تو یہ ایک اوپن اینڈنگ ہے، لیکن اینڈنگ ہے، اس کے بعد کوئی سیزن نہیں آئے گا، کوئی اس کا نیکسٹ پارٹ نہیں آئے گا. تو یہ آپ پلیز یاد رکھیں. بہت سی لڑکیاں ہیں وہ کہتی ہیں جی ہمیں سیکنڈ پارٹ نہیں ملا، سیکنڈ پارٹ بتا دیں. اس کا کوئی سیکنڈ پارٹ نہیں ہے، جیسے نمل کا سیکنڈ پارٹ نہیں ہے، بخت کا سیکنڈ پارٹ نہیں ہے. اس طرح بہت سے ناولز ہوتے ہیں ان کی اوپن اینڈنگ دکھائی بھی ہوتی ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ نہیں آنا ہوتا. تو آپ کائنڈلی ایسے بونگے کویسچنز مت کیا کریں، کیونکہ کتاب اتنی موٹی ہے، اتنی زیادہ لینتھی ہے. تو اکثر جو پبلشر ہوتے ہیں اس کو 2 کتابوں میں دے دیتے ہیں، حصہ اول حصہ دوم کر کے، ٹھیک ہے. وہ 2 حصے بن جاتے ہیں، لیکن وہ کہانی ایک ہی ہوتی ہے. یہ ایک ہی کہانی تھی، ٹھیک ہے. اس کو اب 2 کتابوں میں ڈالیں چاہے 6 کتابوں میں ڈالیں، یہ ایک ہی ناول ہے، اس کا پارٹ 2 نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو بہت سی ایسے قسم سے آپ لوگ کویسچنس کر رہے ہوتے ہیں، میں حیران رہ جاتی ہوں. مطلب اتنا دماغ بچا کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو صحیح دماغ، یہ مجھے پتہ ہے، استعمال نہیں کرتے نا آپ لوگ.
سچی میں نہیں کرتے. اکثر میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوتی ہیں ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, ناولس کی ریلیٹڈ ہی نا, اور وہ سین کوئی ہوتا ہے اور ڈسکرپشن میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ کون سا ناول ہے, اس کا رائٹر کون ہے, کس ٹائپ کا ناول ہے, اور جو ریل ہوتی ہے کبھی کبھی تو اس کے شروع میں یا آخر میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ناول کا نام, اور یہ کہاں اویلیبل ہے, کون سے چینل پہ اویلیبل ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کامنٹ میں سب کہہ رہے ہوتے ہیں ناول نیم, ناول نیم. قسم سے بھائی حد کرتے ہو آپ لوگ, حد کرتے ہو. پتہ نہیں کیسے آپ لوگ کیا کرنا ہے اتنا دماغ بچا بچا کے, پن پیک دماغ رکھا ہوا ہے, استعمال ہی نہیں کرتے. خیر جی, ہم اپنے ناول پہ آتے ہیں. اچھا, نمل کے سارے کریکٹر, سعدی کی اگر بات کر لیں تو سعدی کچھ زیادہ ہی پازیٹیو تھا, تو مجھے اتنا اچھا نہیں لگا سچی بتاؤں. ہاں اچھا تھا, صحیح تھا, اچھا بچہ تھا, بہت اچھے سے قرآن کو سمجھتا تھا, پر کچھ زیادہ ہی سفید تھا اس کا کریکٹر. اچھا بچہ بن گیا. یہ جو مقرر ہوتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکر, تو یہ تو ویسے ہی مجھے کوئی اتنے خاص نہیں لگتے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے اچھی بات ہے, اور وہ اچھا ہے, اس جیسا بننا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور کون تھا, اور کون تھا, ہاں ہماری پیاری ریڈ اسکارف والی آبدار عبید. اچھا, آبدار عبید کے بارے میں جو میں نے ریلز وغیرہ دیکھی ہیں, بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اسپوائل کیا ہوتا ہے فارس غازی نے, وہ اس کو استعمال کرتا ہے اس لیے وہ اس سب میں آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا, وہ کوئی چنی منی کاکی نہیں ہوتی, وہ ڈاکٹر ہوتی ہے, وہ لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے ان سے انفارمیشن لیتی ہے. تو مطلب وہ ایک صحیح پڑھی لکھی میچیور لڑکی ہوتی ہے, اس کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا, اس کو سب چیزیں شروع سے پتہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ جب فارس سے ملتی ہے نا تو تبھی وہ اس کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے. اس ٹائم پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرڈ ہے, میرڈ بندہ اس کو پسند آ جاتا ہے. اور جب جواہرات کہتی ہے کہ ہاں ان کی طلاق ہونے والی ہے تو وہ زیادہ سیریس ہو جاتی ہے. لیکن وہ اگلے کا ایٹیٹیوڈ بھی تو دیکھے, اور یہ بھی تو دیکھے کہ وہ میرڈ ہے. جواہرات کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, وہ خود بھی تو آبزرو کر سکتی تھی نا کہ یہ دونوں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, پتہ چل ہی جاتا ہے. چلو شروع میں نہیں پتہ چلتا, درمیان میں نہیں پتہ چلتا, آخر میں تو پتہ چل جاتا ہے. وہ تب بھی اس کو نہیں چھوڑتی ہے, وہ تب بھی کوشش کرتی ہے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کی. کہتی ہے کہ ٹھیک ہے, اسے پتہ ہوتا ہے وہ مجھے استعمال کر رہا ہے, وہ پھر بھی کہتی ہے ٹھیک ہے, میں تمہاری پارٹنر ان کرائم ہوں, میں تمہاری ورک وائف ہوں. وہ اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہے, وہ زمر کو اس سے بدظن کرنے کی کوشش کرتی ہے, کال پہ کہتی ہے کہ ہاں میں اندر جا رہی ہوں, بھوک لگی ہے تو آ جانا, ایسی کوئی بات کرتی ہے. تو آبدار عبید اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ فارس غازی کے چکر میں غلط کام کر جاتی ہے, یہ بات آپ مانیں. تو اس کو تو کبھی بھی آپ صحیح نہ کہیں, وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. ہاں وہ تھوڑی بہت مدد کر رہی ہوتی ہے, اس کے بابا نے جو اتنے غلط کام کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو اگر وہ تھوڑی بہت ہیلپ کر رہی ہوتی ہے تو وہ خود سے کر رہی ہوتی ہے, اس سے زبردستی کوئی ہیلپ نہیں لے رہا ہوتا, اس سے کوئی بلیک میل نہیں کر رہا ہوتا, وہ خود ہیلپ کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ فارس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہاں ریسٹوران میں آ کے ملو, میں تمہیں ثبوت دوں گی. کیوں؟ تاکہ وہ آئے, وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے. ہاں تو وہ اچھا کام تو نہیں کر رہی ہوتی نا, اچھا کام ان سینس کہ ان کو ثبوت پرووائڈ کر رہی ہے, یہ اچھا کام نہیں ہوتا, یہ ایک بہانہ ہوتا ہے. باقی وہ بندی اچھی ہوتی ہے, شروع سے اس کی مدر اسے چھین لی جاتی ہے, بابا اس کو ٹائم نہیں دیتے, اور وہ ہو جاتی ہے تھوڑی سی, سوسائڈ بھی کر لیتی ہے. ہاں لیکن وہ فارس کو پسند کرتی ہے. تو جب آپ پسند کرنے لگ جاتے ہیں تو صحیح غلط نہیں اتنا پتہ چلتا, لیکن پتہ چل بھی رہا ہوتا ہے. اتنے بھی آپ چننے مننے کا کے نہیں ہو نا. حنین چھوٹی بچی ہوتی ہے, اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو اس کو نہیں پتہ ہوتا آبدار کو, ہے نا. اور کون سا کریکٹر تھا, کوئی رہ گیا؟ ڈاکٹر مایا ابھی تک سامنے نہیں آئی یار, اس کو آنا چاہیے تھا. اور کون نہیں آیا؟ رئیس نے بھی کچھ خاص پھر نہیں کیا ہاشم کے لیے, اور وہ ڈاکٹر ایمن نے اپنا بدلہ لیا آخر تک, یہ بھی صحیح تھا. اور ہاں فارس آخر میں سب کو بچا کے, بہت جو گلٹ ہوتا ہے نا, اس نے سب کو تکلیف دی ہوئی ہے, وہ اس سے بچ جاتا ہے, حالانکہ وہ بدلہ ہی لیا ہوا ہوتا ہے اس نے. تو وہ آخر میں خاور کو بھی نہیں مارتا, آخر میں بھی نہیں مارتا, اور جب وہ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے تب بھی وہ اس کو نہیں مارتا فارس. تو ہاں جب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو پھر بھی آپ مت کریں کہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں, تو پھر آپ کے اندر سے جو سارا بوجھ وغیرہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے فارس اس دن. اچھا جی, اس ناول سے بہت سارے سبق ملے ہیں, چھوٹے چھوٹے. قرآن کو اچھے سے پڑھنا ہے, حنین کے جیسے اگر کسی میں انوالو ہو گئے ہیں تو اس سے کیسے نکلنا ہے, گھر کو کیسے سجانا ہے, اور بھی انصاف کے لیے کیسے لڑنا ہے, اور آپ کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہا ہو تو اگلے کو پاورفل دے کے چپ نہ کر جائیں, آواز اٹھائیں.
اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ اس ناول سے آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں. تو میں تو اس کو ریٹ دوں گی 10 آؤٹ آف 10. رائٹنگ بھی اچھی تھی, کریکٹرز بھی اچھے تھے, سبق بھی اچھے تھے, اینڈنگ بہت اچھی تھی, سارا کچھ بہت اچھا تھا, ہے نا. مجھے تو یہ بہت 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 اچھا لگا ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اور اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہوتے ہیں, تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا ای میل, میرا انسٹاگرام, میری ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز, سب کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. آپ مجھے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ٹک ٹاک بھی, فیس بک بھی, سب کے لنک میں دے دوں گی, ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ چینل کو وزٹ کریں, پاک ناولز کے پلے لسٹ سیکشن کو. وہاں پہ بہت سارے ناولز ہیں جو آلریڈی میں نے پڑھے ہوئے ہیں. آپ لوگ مجھے ریکویسٹ کرتے ہو جنت کے پتے کی, حالم ناول کی, تو یہ ناولز میں آلریڈی پڑھ چکی ہوں. آپ وزٹ تو کریں. میرا دوسرا چینل ہے پاک ناولز فار ایور, اس کو بھی وزٹ کریں. وہاں پہ تو شارٹ ناول ہیں ڈائجسٹ والے, وہ تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, ان کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا. اور میرا ایک اور چینل ہے پاک ناول اسٹوڈیو, وہاں پہ حالم اور جنت کے پتے آلریڈی اپلوڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کو بھی وزٹ کریں. اور مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.